نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 122 to 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 122۔ یہ جو آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 123، 22 اور 23 جو ہے نا، 122 اور 123، ہم دونوں آیتیں شروع میں پڑھ آئے ہیں۔ جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں بالکل انہی دو آیتوں سے شروعات ہو رہی تھی، اور یہیں پر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ اختتام پر پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی سیم دو آیتوں پر کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں دوسری قوموں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور تمہیں سارے لوگوں، سارے جہاں کے لوگوں پر ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اس قوم کو، امت کو چن لیا ہے۔ اور پھر اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو، تیاریاں کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، کہ جب نہ کوئی سفارش، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی مدد کام آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ وہی دو آیتیں جو ہم نے پڑھی تھی شروع میں، اور بالکل آخر میں اس کے وہی دو آیتیں آ رہی ہیں۔ چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، یا ٹھیک ہے، یا ایوہا، یا ایتوہا، تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے، یا اے بنی، یہ بنین تھا ایکچولی میں، ابن کا پلورل بنین، ابن یعنی بیٹا، بنین یعنی بیٹے یا اولاد، ٹھیک ہے؟ یا بنی اولادو، کس کی اولاد؟ اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ہم دونوں کو ملا کے کیا پڑھیں گے؟ بنی اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، واو الف تم سب، ذکرہ ذکر کرو، یاد کرو، اے بنی اسرائیل تم سب ذکر کرو یا یاد کرو۔ ذکر کے تین ترجمے ہیں، کیا کیا؟ ایک ذکر کرنا، ذکر کرنا جو ذکر ہے، ایک دوسرا ہے یاد دہانی، اور تیسرا ہے نصیحت۔ تو یہاں پر یاد کرو، اے بنی اسرائیل اذکرو تم سب ذکر کرو یا یاد کرو، نعمتی اللتی، نعمت، نعمت، نون عین میم اس کے روٹ لیٹر ہے، نعمت یعنی نعمت، یا یعنی میری نعمت، ٹھیک ہے؟ میری نعمت، اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت۔ اب دیکھیں نعمت جو ورڈ ہے فیمیل ورڈ ہے، یہاں گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے، لیکن وہ یا سے جڑ گیا نا، تو اس لیے وہ گول تا نہیں دکھائی دے رہا، حالانکہ ہے وہاں پر گول تا۔ تو یہ جو گول تا کی وجہ سے نعمت ورڈ فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے اللتی آ رہا ہے۔ اگر یہ میل ورڈ ہوتا تو کیا آتا؟ الذی آتا۔ ویری گڈ۔ تو اللتی فیمیل کے لیے، الذی میل کے لیے، ترجمہ سیم ہوگا، وہ جو، ٹھیک ہے؟ وہ جو نعمت، نعمت اللتی، نعمت، نعمت یا میری، میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمت، ہم نے پڑھا تھا انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں، یہاں پر آ رہا ہے انعمت۔ چار قسم کے تا ہم نے پڑھے ہیں، کون کون سے؟ تا، ہاں، تا زبر کے ساتھ ہے فتحہ کے ساتھ، تا زیر یعنی کسرہ کے ساتھ ہے، تا پیش یعنی ضمہ کے ساتھ ہے، اور تا سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ ہے۔ تو تا کے اوپر اگر زبر آ جائے تو آپ ایک مرد، تا کے نیچے کسرہ آ جائے تو آپ ایک عورت، تا کے اوپر پیش آ جائے تو میں، اب وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، میں، اور تا کے اوپر سکون آ جائے تو وہ ایک عورت۔ ویری گڈ۔ یہاں پر کیا آ رہا ہے نام تمہیں؟ تو آ رہا ہے، تو پیش کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں، ٹھیک ہے؟ میں نے، انعمت، میں نے انعام کیا۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا انعمتا، تو نے انعام کیا، تو انعما انعام کیا، تو میں نے، نعمت، نعمت یا میری، اللتی وہ جو، انعما انعام کی تو میں نے، علیکم، علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے، علی یعنی پر، کم یعنی تم سب پر، کن سب پر؟ بنی اسرائیل پر۔ تو یہ کم کی ضمیر جو ہے بنی اسرائیل کی طرف جا رہی ہے۔ انعمت انعام کی تم، تو میں نے، علی، اور تو کون ہے؟ میں کون ہے یہاں پر؟ اللہ رب العزت۔
انعمتو میں نے انعام کی یعنی اللہ نے انعام کی، علی پر کم تم سب پر، وانی فضلتکم و اور انی انا پلس یا، انا پلس یا، انا کا مطلب کہ، اور یہ کہ یا میں نے، اور انا یہ کہ، انا کا مطلب بے شک، اور انا کا مطلب کہ، یہ کہ، ان کا مطلب اگر، اور ان کا مطلب کہ، ویری گڈ. اچھا ان کے اور دوسرے ترجمے کیا آتے ہیں؟ کبھی نہیں آتا ہے اور کبھی کبھی بے شک بھی آتا ہے ان کا ترجمہ. اسی طرح سے انا کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک بھی آتا ہے. تو یہاں پر آپ بے شک بھی کر سکتے ہیں، کہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انا یہ کہ یا میں نے فضلتکم، فضلا فا دوال لام اس کے روٹ لیٹر ہے، فضلا فضیلت دینا، فضیلت دینا یعنی پریفر کرنا، کسی کو اونچا مقام دینا. فضلو فضل فضیلت دی، جیسے انعمتو میں نے انعام کیا، ویسے ہی فضلتو میں نے فضیلت دی، فضلا فضیلت دی، سوری. اور انا یہ کہ یا میں نے فضلا فضیلت دی تو میں نے تم سب کو، تم سب کو یعنی بنی اسرائیل کو، علی العالمین، علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، العالمین عالم کا پلورل ہے عالمین، عالم مطلب ایک عالم، اور عالمین عالم تمام عالم. لیکن یہاں پر چونکہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں تمام جہاں کے لوگوں پر. اگر یہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتا تو تمام جہانوں پر، ٹھیک ہے، تمام رب العالمین تمام جہانوں کا رب. لیکن جب بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے تمام جہانوں کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی، یعنی کہ فضیلت کن لوگوں پر ہے؟ تمام جہاں کے انسان و جن و بشر پر فضیلت ہے، ٹھیک ہے. اور انا یہ کہ یا میں نے فضلا فضیلت دی میں نے تم سب کو علا پر العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر. یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل اولاد یعقوب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں. اے بنی اسرائیل اذکروا واو الف تم سب ذکرہ ذکر کرو یعنی یاد کرو، نعمت یا میری نعمت، التی وہ نعمت جو انعمت انعما انعام کی تو میں نے علا پر تم سب پر، اور انا یہ کہ یا میں نے فضلا فضیلت دی تو میں نے تم سب کو علا پر العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر. اور انا یہ کہ یا میں نے فضلا فضیلت دی تو میں نے تم سب کو علا پر العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ فضیلت دی میں نے تم سب کو تمام جہاں کے لوگوں پر. یعنی اللہ رب العزت پھر سے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو اپنی فضیلت یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے ساری امتوں پر تم کو چنا اور تمہیں فضیلت دی، تمہیں امامت دی، تمہارے اندر نبوتیں دی، تمہارے اندر کتابیں عطا کی. تو ذرا میری اس نعمت کو یاد تو کرو. تو نعمت یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ شکر گزاری پیدا ہوگی اور اللہ کی نافرمانی سے بندہ بچے گا. تو اللہ نے فرمایا میری نعمت یاد کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں سارے جہاں کے لوگوں پر چن لیا تھا، فضیلت دے دی تھی. چلو بھی آپ کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 123. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون. واتقوا یوما، اب اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں. اور واو الف تم سب اتقوا تقوی اختیار کرو یعنی ڈرو، واو قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور واو الف تم سب وقایا ڈرو بچو اور تقوی اختیار کرو، اور تم سب ڈرو یومن اس دن سے، یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. اور تم سب ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، لا نہیں، تجزی میں جو تا آ رہا ہے یہ یتان کا تا ہے. تا یتان ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں. یتان یعنی فعل مضارع یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اور پھر اس کو کیسے انڈیکیٹ کریں؟ یتان سے. یا تا الف نون، یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا پھر وہ، یعنی میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ.
الف یعنی میں اور نون یعنی ہم. ویری گڈ. اور واو الف تم سب اتقو ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی. اب دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ تا کے دو ترجمے ہیں. یا کا تو ایک ترجمہ ہے وہ, الف کا ایک ترجمہ ہے میں, نون کا ایک ترجمہ ہے ہم, لیکن تا کے دو ترجمے ہیں, میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ. تو یہاں پر نفس جو ورڈ آ رہا ہے نا یہ فیمیل ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلا ہے فیمیل ہے؟ کہ ایسے فیمیل ہے کہ عرب اس کو فیمیل کہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے عربوں سے سنا. اور ویسے بھی جان ہے نا, یہ جان جان نکلتی ہے کہ نکلتا ہے؟ نکلتی ہے نا, تو نکلتی ہے تو وہ یہ فیمیل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو نفس جو ہے فیمیل ہے, تو جب نفس فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہو جائے گا. ویری گڈ. لا نہیں تا وہ جا جیم زا یا جزا مطلب بدلا, جزا بدلا. لا نہیں تا وہ جزا دے گی بدلا دے گی کام آئے گی. نفسن نفس یعنی جان, ان نفسن ان کو, ان کا ترجمہ ہوتا ہے سے, اباؤٹ. ٹھیک ہے, سے نفس کسی نفس سے کام نہیں آئے گی یعنی نفس کے لیے کام نہیں آئے گی. نفس نفس ان سے نفسن نفس کو, تو سے بیٹر ترجمہ کو جمے گا تو ہم کو کر لیتے ہیں. حرف جر کا یہی مسئلہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر ہم اپنی اردو زبان کے حساب سے اس کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لا نہیں تا وہ جزا بدلا دے گی کام آئے گی. نفس ان کوئی جان, ان کو نفسن کسی جان کو, کوئی جان کسی جان کو کوئی جزا نہیں دینے والی, کوئی بدلا کوئی کام نہیں آنے والی. ٹھیک ہے, جزا دینا یعنی کہ کچھ کام آ جانا یعنی بدلا دینا. اور واو الف تم سب اتقو ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تا وہ یعنی وہ نفس جزا دے گی بدلا دے گی کام آئے گی. نفس ان کسی کوئی جان, ان کو نفسن کسی جان کو, شیء ان کچھ بھی, شیء ان شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز, تھوڑی سی چیز بھی اس سے فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا کسی جان کو کسی جان کا. تو شیء ان کچھ بھی, ولا یقبل منہا و اور لا نہیں یقبل یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ, قاف با لام قبلا یعنی قبول کرنا, یا وہ قبلا یعنی قبول کرنا, اور پیش اور زبر آ رہا ہے پیسو آ رہا ہے نا. مضارع میں ہمیشہ پیش اور زبر کو دیکھا جائے گا, ماضی میں ہمیشہ پیش اور زیر کو دیکھا جاتا ہے. یعنی ضمہ فتحہ مضارع کا ہے اور ماضی کے لیے کیا ہے؟ ضمہ کسرہ, پیش اور زیر. تو یقبلو کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ یا وہ قاف با لام قبول پیش اور زبر کیا جائے گا, اور لا نہیں یا وہ قبلا قبول پیش اور زبر کیا جائے گا اور نہیں وہ قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی کیا نا, قتلا قتلا, قتلا اس نے قتل کیا, قتلا اس کا قتل کیا گیا, ظلما اس نے ظلم کیا, ظلما اس پر ظلم کیا گیا, صبرا اس نے صبر کیا, صبیرا اس پر صبر کیا گیا, شکرا اس نے شکر کیا, شکرا اس کا شکر کیا گیا. تو ایسے ہی آپ اگر پیش اور زیر لگاتے ہیں پیسو کس کا بن جاتا ہے؟ پاسٹ کا بن جاتا ہے, ماضی کا بن جاتا ہے. بالکل سیم اسی طرح قتلا سے بنتا ہے یقتلو, تو یقتلو مطلب وہ قتل کرتا ہے, یقتلو مطلب اس کا قتل کیا جاتا ہے. گاٹ اٹ, مطلب اس کو حال میں کر دیں نا, وہ پاسٹ میں چل رہا تھا اس کو حال میں کر دیں, وہ کام کیا تھا اب ہو رہا ہے یا ہوگا, تو سیم ہے, مطلب کانسیپٹ سیم ہی ہے کہ ایک جگہ کر رہا ہے اور ایک جگہ اسی پر وہ کام ہو رہا ہے. تو ہمیشہ ایکٹیو میں وہ کام کرنے والا ہوگا خود ہی, اور پیسو میں یعنی کہ مجہول میں کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ہی کام ہونے لگے گا. تو یقبلو اور لا نہیں یا وہ قبلا قبول پیش اور زبر کیا جائے گا اور نہیں قبول کیا جائے گا. من ہا, من حرف جر ہے, من مطلب سے, ہا اس سے. اب یہ ہا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے, اٹیچ پروناؤن ہے, چونکہ نفس فیمیل ہے اسی لیے ہا آ رہا ہے. اگر نفس میل ہوتا تو ہو آ جاتا. ویری گڈ. تو یہ ہا جو ہے نفس کی وجہ سے آ رہا ہے. اب یہاں پر آیت میں جتنے بھی ہا آئیں گے وہ صرف نفس کی طرف منسوب ہوں گے. ٹھیک ہے, اور لا نہیں یا وہ قبلا قبول پیش اور زبر کیا جائے گا, من سے ہا اس سے, اس نفس سے, عدل کوئی بدلہ کوئی کمپنسیشن یعنی کوئی مال لے کر ان کی جان کو نہیں چھوڑا جائے گا. عدل کوئی بدلہ. تو پہلی بات کیا کہی کہ کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی. دوسری بات کوئی ان سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی کمپنسیشن کام آئے گی.
تجزی لا نہیں تا وہ جزا دے گی یا کام آئے گی. نفس کسی نفس کو کچھ بھی اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ. ٹھیک ہے. ولا تنفع اور لا نہیں ولا اور نہیں تنفعوها تنفعو. اب دیکھیں پھر سے تنفعو میں نون فا عین تو اس کے روٹ لیٹر ہے نفع یعنی فائدہ, لیکن تا کا ترجمہ تا فیمیل کی طرف جا رہا ہے کیونکہ نفس فیمیل ہے تو تا کا مطلب ہو جائے گا وہ. تا کا مطلب ہو جائے گا وہ. یتان کا تا ہے, تا کا مطلب ہوگا وہ کیونکہ نفس فیمیل ہے. تا وہ نفع دے گی یعنی فائدہ دے گی. ہاں اس کو کس کو اس نفس کو کسی نفس کو. ہاں کی ضمیر پھر سے نفس کی طرف جا رہی ہے اور یہ تا بھی ہاں کی وجہ سے کیا ہوا ہے وہ کا ترجمہ دے سوری نفس کی وجہ سے تا جو ہے وہ کا ترجمہ دے رہا ہے. تا وہ نفع دے گی فائدہ دے گی ہاں اس کو یعنی اس نفس کو. شفاعت یعنی سفارش. شفاعت ہم اردو میں شفاعت کہتے ہیں لیکن شفاعت عربی میں کہا جاتا ہے. شفاعت انٹرسیشن سفارش. ولا ہم ینصرون اور لا نہیں ہم وہ سب ینصرون یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ اونا یعنی سب وہ سب اونا اینا واو الف واو کس کے لیے ہوگا پلورل کے لیے یعنی جمع کے لیے ہوگا. یا وہ واو نون سب نون صاد را نصر یعنی مدد. یا وہ واو نون سب نصرہ مدد. پیش اور زبر آ گیا پھر سے ہاں کیے جائیں گے. پیسے ہو گیا یعنی یہ مضارع کا پیسے ہو گیا مضارع مجہول. یا وہ واو نون سب نصرہ مدد پیش اور زبر کیے جائیں گے اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے یعنی کہ ان نفسوں کی مدد بھی نہ کی جائے گی. تو 4 دروازے تھے چاروں اللہ نے بند کر دیے. کہا اس دن سے پہلے تم ڈر جاؤ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لو. دیکھیں دوبارہ سے اور واو الف تم سب اتقو ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تا وہ یعنی وہ نفس جزا دے گی کام آئے گی نفسن کوئی جان ان کو نفسن کسی جان کو کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی کام نہ آئے گی. شیء ان کچھ بھی تھوڑا سا بھی. ولا اور لا نہیں یا وہ قبلا قبول پیش اور زبر کیا جائے گا اور نہیں وہ قبول کیا جائے گا من سے ہاں اس سے یعنی اس نفس سے اس جان سے عدل کوئی بدلہ اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے اس جان سے کوئی بدلہ. ولا تنفعها اور لا نہیں تا وہ نفع دے گی ہاں اس کو شفاعت کوئی سفارش کوئی انٹرسیشن. اور لا نہیں ہم وہ سب یا وہ واؤن سب نصرہ مدد پیش اور زبر کیے جائیں گے یہ بھی پیسو ہے اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اور تم سب ڈرو اس دن سے نہیں وہ کام آئے گی یا جزا دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی اور نہ ہی وہ قبول کیا جائے گا اس سے اس جان سے عدل کوئی بدلہ اور نہ ہی وہ نفع دے گی فائدہ دے گی اس کو یعنی اس نفس کو کوئی سفارش اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے. سمجھ آئیے آیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاروں چیزوں کو فرما دیا کہ اس دن سے ڈرو یعنی اس دن سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے ڈرتے رہو. کیسا ڈر عمل کرو یعنی اس دن کے ڈر کر اس دن کے ہیبت کے ذریعے سے تم کیا کرو اپنے اعمال درست کرو. اس دن کے لیے کچھ جمع کرو تاکہ تمہیں کسی کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک گھر میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن اگر وہ ویمن فوک اگر اس گھر کی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ان کو زیادہ اذیتیں نہیں اٹھانی پڑتی بنسبت اس کے کہ وہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. رائٹ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ رب العزت نے فرمایا بی انڈیپینڈنٹ فار ان ٹرمز آف آخرت کے لیے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. تمہیں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہونا پڑے کہ بھائی یہ میرا اس کے پاس حق نکل رہا ہے مجھے اس سے مانگنا ہے وہ میری سفارش کر دے گا میں نے تو اس کا بہت وہ کیا تھا آج یہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا. کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا حتیٰ کہ ماں بھی.
دنیا کے سارے رشتوں میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو جائے گی سوائے ماں کے. ماں کا رشتہ تا قیامت خالص رہنے والا ہے نا. لیکن جس دن قیامت آئے گی اس دن وہ رشتہ بھی خالص نہیں رہے گا, ہے نا. وہ جو ماں اپنے بچوں کے لیے جان دے سکتی ہے اس دن وہ کچھ کام نہیں آنے والی ہے. اس دن صرف نفسی نفسی ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس نفسی نفسی کے دن میں آپ اپنے لیے انڈیپینڈنسی کریٹ کرو اعمال کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے نہیں, اعمال کے لحاظ سے, کیونکہ اس دن کام مال نہیں آنے والا. وہاں کوئی کرنسی نہیں چلتی ہے, وہاں پر صرف عمل کی کرنسی چلتی ہے. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو ہو سکتا ہے آپ سے بہت سارے لوگ مستفید ہو جائیں, لیکن آپ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ مت کریں. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ کسی اور کو بھی مل جائے, میرے والدین کو ملے کہ میں نے نیکیاں کی, میں نے کسی اور کو کچھ خیر پہنچائی ہو, ان کے ذریعے مطلب اور میں اپنی نیکیوں کو بانٹ سکوں, میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہوں. کیونکہ وہاں کا معاملہ بہت سخت ہے, بہت زیادہ سخت ہے. اگر کسی نے کچھ مطالبہ کر دیا اور ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا, وہ اپنے گناہ ہمارے سر ڈال کر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے کثرت سے, کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کی دل آزاریاں نہ کرتے پھرے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیامت کو ہم سے کچھ مطالبہ کر دے, رائٹ. اور دوسری بات, اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر جمع کرتے رہیں, اور کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھے, حتیٰ کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو. آپ کسی کو دیکھ کر اسمائل کرتے ہیں, اللہ اس پر بھی نیکیاں لکھتے ہیں. آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں, اس پر بھی اللہ رب العزت نیکیاں لکھ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں, لکھتے ہیں نا. تو ہمیں اس دن بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی. تو اس دن کے لیے کیا بن جائیں, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. کسی کی سفارش کا ویٹ مت کریں, کسی کے یہ کیا آئے گا, کوئی میری ماں, میرا باپ, میرے بھائی, میرے بہن, میرے شوہر آ کے میری مدد کریں گے, کوئی کسی کی مدد نہیں کرنے والا اس دن. تو اللہ فرما رہے اس دن کی ہیبت, اس دن کے مطلب سختی سے ڈرو, اور اس دن کے لیے پریپریشن کرو کہ جس دن نہ کوئی جان کسی جان کو کام آئے گی, اور نہ ہی اس سے کوئی کمپنسیشن قبول کیا جائے گا کہ ہم کہیں اللہ میں نے تو یہ کر دیا تھا, غلطی ہو گئی تھی مجھ سے, تو یہ لو مال اور میری جان چھوڑ دو. یہ دنیا میں چلتا ہے نا. آپ نے اگر سڑک پار کر رہے تھے, آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں تھا اور آپ کو پولیس نے پکڑ لیا, تو کیا کریں گے آپ؟ وہ جو اس نے فائن دیا, وہ چالان کاٹا آپ نے, وہ فائن بھرا, آپ چھوٹ گئے, چھوٹ جاتے ہیں نا, لیکن وہاں نہیں چھوٹ سکتے. تو اس دن ایسے کوئی اعمال نہ لے کر جائیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم کیا ہو جائیں, رسوا ہو جائیں. تو اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگے, اور اس دن کے لیے کیا کریں, تیاریاں کریں. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں جی, ٹھیک ہے. آیت نمبر 124. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. بہت پیاری آیت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سافٹنس آف ہارٹ کو بیان کرتی ہے یہ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ, اور از جب, از ازا یعنی جب, اور ازن مطلب تب. ویری گڈ. اور از اور ازا یعنی جب, اور ازن مطلب تب. اور از جب ابتلا, دیکھیں یہ بھی از تھا, از تھا, تو یہاں پر زال کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ کیوں؟ ہاں ویری گڈ. یہ از تھا ایکچولی میں, لیکن زال کے نیچے کسرہ زیر اس لیے آ گیا کیونکہ ابتلا کے با کے اوپر بھی سکون ہے, اور دو سکون کو, دو جزم کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے, ہے نا. تو سکون کا مطلب ہوتا ہے زیرو, سکون, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. تو جب کچھ نہیں ہے تو کوئی حرکت ہونی چاہیے, تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے سکون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اور از ابتلا, از جب, ابتلا, با لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, واو کی جگہ یا نے لے لی. ابتلا کا مطلب ہوتا ہے مبتلا کرنا, ابتلا کرنا, آزمانا, ٹرائی کرنا. ٹھیک ہے. اور اس جب ابتلا کیا, مبتلا کیا, آزمایا. ٹھیک ہے. کس نے آزمایا, کس کو آزمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اب دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابراہیم, ہاں ابراہیم
रब्बहू के ऊपर एक लाइन बनी हुई है आपके कुरान में, आपके मुसहफ में। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको एहतियात करना है। किस बात की एहतियात? कि अगर आपने यहाँ पर जबर जेर पेश को पढ़ने में गलती की तो नाउज़ बिल्लाह आप पूरा तर्जुमा उल्टा कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये, अगर जिन लोगों ने ग्रामर हम वो पढ़ी होगी क्लास, तो आपको पता होगा ये नस्ब स्टेटस में है ना। इब्राहिम नस्ब में है और रब्बू जो है रफा में है। रफा वाला काम करने वाला होता है और नस्ब वाला जिस पर काम किया जा रहा होता है वो होता है। तो रब ने आजमाया इब्राहिम को। अगर नाउज़ुबिल्लाह आप यूं कहते हैं इब्राहिम रब्बा, तो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजमाया रब को। तो जहां पर ये लाइन बनी होती है वहां पर अल्फाज की एहतियात होनी चाहिए। वैसे तो खैर पूरे कुरान में ही एहतियात करना चाहिए, लेकिन कुछ मकाम ऐसे हैं कि जहां पर कुफ्र तक दर्जा पहुंच जाता है अगर हम गलती कर दें तो। वाह, और इस जब इब्तला मुब्तला किया आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु रब उसके रब ने, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब ने। हु की जमीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। और इस जब इब्तिला मुब्तला किया आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने, यानी उसके रब यानी उनके रब ने, बी कलिमातिन, बी से, कलिमातिन, कलिमात, कलिमतुन का प्लूरल है कलिमातुन। कलिमतुन एक कलिमा, एक बात, और कलिम आतिन आ रहा है ना, आतुन और आतिन आ जाएगा तो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल फीमेल, क्योंकि कलिमतुन फीमेल वर्ड है, इसीलिए कलिमातुन में आतुन आतिन आ रहा है। कलिमात के साथ यानी कुछ बातों के साथ, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ वाकयात, कुछ कलिमात, कुछ हुक्म के साथ। तो यहाँ पर हुक्म का भी तर्जुमा कर सकते हैं, बात का तर्जुमा भी कर सकते हैं, बात ज्यादा बेटर तर्जुमा है। और जब आजमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने भी कलिमातिन, चंद कलिमात, चंद बातों से, चंद बातों के जरिए, चंद बातों से, फअतम्महुन्ना, फिर, फिर, अतम्मा, इसके रूट लेटर कलिमात के काफ लाम मीम, कलाम से बना है ना, हमने पढ़ा था वला तुकल्लिमुना, तो काफ लाम मीम इसके रूट लेटर है, कलाम से बना है, बात से। कलिमातिन चंद कलिमात से, फिर, अतम्मा, ता मीम, मीम रूट लेटर है, तमाम करना, तमाम करना यानी पूरा करना। ठीक है, फिर अतम्मा तमाम किया यानी पूरा कर दिया, हुन्ना उन सबको। अब देखिए हुम का मतलब है वो सब, मेल के लिए आता है, हुन्ना आता है वो सब फीमेल के लिए। अब यहाँ पर फीमेल कौन है? कलिमात फीमेल है, क्योंकि एक फीमेल नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो हा का प्लूरल हुन्ना आ गया। जैसे हमने पढ़ा था हुआ हुमा हुम, ठीक है, हुआ हुमा हुम, उसके बरक्स हमने अटैच प्रोनाउन में क्या पढ़ा था? हु हुमा हुम, हु हुमा हुम। मेल के लिए क्या पढ़ा था? हु हुमा हुम, हु उसका, हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का। उसी तरह से फीमेल के लिए आता है हा हुमा हुन्ना। हा अभी पढ़ा आपने, मिनहा, नफ्सा, नफ्स के लिए जो आया था वो वर्ड, तो आप लोग चाहिए तो लिख ले आप अपने उसमें बुक में, हु हुमा हुम, मतलब उसका, उन दोनों का, उन सब का, ये मेल के लिए है। उसी की तरह फीमेल के लिए क्या आता है? हा हुमा हुन्ना। दो तर्जुमा बिल्कुल सेम होगा, बस एक मेल के लिए होता है, एक फीमेल के लिए। हु उसका, हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का। उसी तरह से हा उसका, हुमा उन दोनों का, हुन्ना उन सब का। ठीक है, दोनों में सेम आएगा, मेल और फीमेल दोनों में हुमा आएगा। ठीक है, ये फीमेल के लिए आएगा, हा हुमा हुन्ना। और तीनों सीगे आपने पढ़ लिए ना। अभी हा पढ़ा, अभी हुन्ना आ गया, और हुमा तो आप पहले ही पढ़ चुके मेल वाले में। तो हा हुमा हुन्ना, हा यानी उसका, हुमा उन दोनों का, हुन्ना उन सब का। तो हुन्ना का मतलब क्या होगा? उन सब को, है ना, उन सब का या उन सब को। फिर अतम्मा तमाम कर दिया, पूरा कर दिया, हुन्ना उन सब को। उन सब को मतलब उन सब कलिमात को, हुन्ना फीमेल है और कलिमात फीमेल है। उन सब कलिमात को यानी उन तमाम बातों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इतने टेस्ट लिए, शायद ही किसी से लिए होंगे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनकी जिंदगी टेस्ट से शुरू होती है और उनका इख्तिताम, पूरी जिंदगी उनका ट्रायल में गुजरा है। यानी बचपन से लेकर, बचपन में वो जब पैदा हुए हैं तब, उसके बाद वो जब थोड़े से बड़े हुए हैं तो उन्होंने देखा मुशरिकों के दरमियान पल रहे हैं,
بت پرستی وہاں پر ہو رہی ہے, وہاں پر وہ سارا دین کو لے کر چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چاند ستارے وہ سارا کچھ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی, حکمت عطا کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو, اپنے قوم کو تبلیغ کی کہ بھائی دیکھو یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو یہ غلط ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کو نکال دو, یہ کیا کر رہا ہے, ہمارے بتوں سے ہمیں بدزن کر رہا ہے, ان کو یہاں سے شہر سے نکال دو. تو ان لوگوں نے کیا کیا, پہلے تو جا کر ایک وہ ہوا, واقعہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا. بتوں کو توڑ دیا تو سب کو پتا چل گیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو سب لوگوں نے کیا کہا کہ ان کو جلا دو. جب انہوں نے جلانے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام بچ گئے. اب جب مار نہیں سکتے تو کیا کر سکتے ہیں, ان کو نظروں سے دور کرو, نکال دو. ان کو شہر سے نکال دیا. تو سوچے اپنے ملک کو, اپنے باپ کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑنا آسان بات ہے؟ نہیں, وہ اللہ رب العزت کی خاطر وہاں سے نکل گئے, اللہ رب العزت کی خاطر آگ میں چلے گئے. اللہ نے فرمایا نا, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, انہوں نے سب کو پورا کیا, ایک میں بھی وہ فیل نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بیوی ہاجرہ کو جا کر اس میں چھوڑ دو, انہوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا. پھر کہا کہ تمہارا اولاد نہیں تھی, پھر اولاد کے لیے اسٹرگل کیا, سوچیں بڑھاپا آ گیا, اولاد نہیں دی. تو ایک انسان اس کی زندگی اسی فکر میں رہتی ہے نا, میرے اولاد نہیں, اولاد نہیں, اولاد نہیں. لیکن وہ تو خیر کیونکہ نبی تھے, ان کے پاس اور بھی بہت سارے مطلب ذمہ داریاں تھی تبلیغ کی اور دوسری. لیکن پھر بھی ایک جو اٹیچمنٹ اولاد کا جو ایک وہ ہوتی ہے نا ول, اور تو وہ چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد دیکھے, ان کی لیگیسی کو آگے کون کنٹینیو کرے گا, ورنہ اللہ کے دین کو آگے کون بڑھائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اولاد دی تو ان کا بھی ٹیسٹ لے لیا کہ بھائی جا کے ان کو کیا کرنا ہے, ذبح کرنا ہے. وہ اس کو ذبح کرنے بھی چلے گئے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں ان سے بہت سارے ٹیسٹ لیے, اور ابراہیم علیہ السلام سب میں کامیاب ہوتے چلے. اللہ فرما رہے انہوں نے سب کو پورا کیا. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا, جب انہوں نے سب کو پورا کر لیا تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ٹھیک ہے, جب تم نے ہماری ساری آزمائشوں کو پورا کر لیا, قَالَ کہا اللہ رب العزت نے, اِنَّا یہ قَالَ کے روٹ لیٹر ہے, قاف واو لام, واو کی جگہ الف نے لے لی کیونکہ واو حرف علت ہے. قَالَ کہا اللہ نے, اِنَّا پلس کیا, اِنَّا بے شک, یا میں, جَاعِلُكَ, جائلن فائلن پیٹرن پر ہے. فائل مطلب کام کرنے والا, دوئر ہے نا, کام کرنے والا. تو جائل, جعلا کا مطلب بنانا, تو جائل مطلب بنانے والا. ویری گڈ. قاتل قتل کرنے والا, ظالم ظلم کرنے والا. تو والا اس میں خود بخود آ جاتا ہے کیونکہ وہ کام کرنے والا ہے نا. جائل بنانے والا کا, آپ کو کس کو, ابراہیم علیہ السلام کو. ہاں, کا کی ضمیر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. قولا کہا اللہ رب العزت نے, انی بے شک, یا میں, جائلو بنانے والا ہوں, کا آپ کو, للناسی, لی حرف جر ہے, لی کا مطلب ہو جائے گا لیے, الناس انسان, لوگ, الناس لوگ, انسان انسانوں کے لیے, لوگوں کے لیے, بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے, امامن, امام. اب اللہ رب العزت نے ایسا امام بنایا کہ ساری نوع انسانی میں ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی مانتا ہے, چاہے یہود ہو وہ بھی مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, ہر کوئی, یہاں تک کہ مشرکان مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانا کرتے تھے کیونکہ وہ انہی, کعبہ تو ان کی نشانی تھی نا, تو وہ بھی مانا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں ساری نوع انسانی کے لیے آپ کو امام, یہ نہیں کہا بنی اسرائیل کے لیے بنا رہا ہوں, کس کے لیے, لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں, اور سارے لوگ ان کو مانتے ہیں. کہا اللہ رب العزت نے, کیوں دیا اتنا بڑا ریوارڈ, کیونکہ اتمہن, سب پوری کرتے گئے ہیں بغیر چھو چرا کے. اللہ رب العزت جب کوئی حکم دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے مائنڈ کو شٹ کر لیتے تھے, مجھے سوال نہیں کرنا ہے اس پہ, یا اللہ اس کے بجائے تو میں اور بھی دمبے کو قربان کر سکتا ہوں نا, اللہ اس کے بجائے کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ ان کے اس میں رواج چلتا تھا نا کہ اگر کسی کی قربانی دینی پڑ جائے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, پورا کرتے تھے. کسی اولاد کی قربانی دینی پڑ جائے, لڑکے کی خاص طور پر, کیونکہ لڑکے کی دیتے نہیں تھے وہ لوگ, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے, اور کوئی اونٹ بکرا گائے ذبح کر دیتے تھے اس کے بدلے, وہ چاہے جتنے بھی کرنے پڑے, 100 200 300 400. لیکن اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کو کہا ہے تو اولاد کو بھی لے کے چلے گئے, خود کہا کہ آگ میں چلے جاؤ, چلے گئے. کوئی بھی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آؤ, کون چھوڑ کر آئے گا, وہ بھی اولاد کے ساتھ, جاؤ چھوڑ کر آ جاؤ, کوئی چھوڑے گا,
کہیں گے اللہ کچھ اور کام کروا لے, ہم اس کے بدلہ اور بھی زیادہ دینے کو تیار ہیں, کسی اور کی بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں ہم. اللہ اکبر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے کلمات سے جب آزمایا تو سب کے سب کو پورا کیا, تو اللہ نے ریوارڈ کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو امامت دے دی, سارے نوع انسانی کی, سب کے لیے امام بنا دیا. قال ومن ذریتی. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا, ہمیشہ اپنی نسلوں کے لیے فکر مند رہتے تھے. جب بھی کوئی ان کو ریوارڈ دیا جاتا, جب بھی کوئی ان کو اجر دیا جاتا, فوراً کہتے اللہ مجھے تو مل گیا, واٹ اباؤٹ مائی ذریت, میری اولاد کو کیا ملے گا, ان کو بھی تو ملنا چاہیے, کیا خالی میں ہی اکیلا انجوائے کروں ساری چیزوں کو. تو فوراً کہتے تھے قولا, کہا ابراہیم علیہ السلام. یہ پہلا قولا اللہ کے لیے تھا, دوسرا قولا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قولا کہا, و اور, من سے, ذریتی, ذریت زال را اس کے روٹ لیٹر ہے, ذریت مطلب اولاد, نسل, ٹھیک ہے, یا میری ذریت, میری اولاد, یا مطلب میری. کہا ابراہیم علیہ السلام نے, و اور, من سے, ذریت, ذریت یا میری, اور میری ذریت میں سے, یعنی میری ذریت میں سے کون امام بنے گا, اللہ مجھے تو نے امام بنا دیا, اور میری اولاد میں سے کون بنے گا. اللہ رب العزت نے جواب دیا, اولا, کہا اللہ رب العزت نے, لا ینالو, لا نہیں, ینالو روٹ لیٹر ہے اس کے نون یا لام, یا کی جگہ الف نے لے لی کیونکہ یا حرف علت ہے. نالا ینالو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریچ, پہنچنا. ہم پڑھتے ہیں نا لن تنالو برا, ہاں, نالا ینالو مطلب پہنچنا. لا نہیں, یا وہ نالا پہنچا, یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, نالا یعنی پہنچتا ہے. کہا اللہ رب العزت نے, لا نہیں, یا وہ نالو پہنچتا ہے, احدی, احد یعنی احد, وعدہ یا میرا. یہاں پر دیکھیں کتنی مرتبہ یا آ رہا ہے نا, سب میرا کے لیے آ رہا ہے, ذریتی میں, احدی میں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں وہ پہنچتا, احدی, احد یعنی وعدہ, یا یعنی میرا, میرا عہد, میرا وعدہ, الظالمین, ظالم فائل پیٹرن پر ہے, ظلم کرنے والا, مینا لگ گیا, پلورل ہو گیا, ظلم کرنے والوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا. ظلم کرنے والے مطلب یعنی جو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو ان کو امامت میں کیسے دے دوں, یعنی کہ اللہ کے نافرمان بندے اگر امام بنیں گے تو دنیا کا تو خرابہ مچا کے رکھ دیں گے. آج دیکھیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, دنیا کیسے کس دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فرما بردار بندے اسلام وہ نہیں چلا رہے دنیا کو. دنیا کو چلانے والے جتنے بھی لیڈر ہیں سب اللہ کے نافرمان ہیں. اسی لیے تو ہر جگہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں فساد ہو رہا ہے, کہیں دنگے ہو رہے ہیں, کوئی کسی کو مار رہا ہے, کوئی کسی کی جانیں لے رہا ہے, لیکن کسی کے دل میں درد نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں نا. جو لیڈ کر رہے ہیں وہ لیڈر تو اپنے آرام سے بیٹھے ہیں, لڑنے والے کون ہے, ریا ہے, وہ مر رہے ہیں, وہ کٹ رہے ہیں, وہ جل رہے ہیں, وہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر یہی کوئی امام حضرت عمر جیسا ہوتا تو وہاں رعایا میں ایک پیاسا بھی بچہ ہوتا نا تو حضرت عمر تڑپ جاتے تھے. تو سوچے لیڈر جب امام بنایا جاتا ہے اللہ کی جانب سے, یہ تو ہم نے کیا کیا, اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے لیڈر ہم اپنے اوپر مسلط کروا لیے. لیکن اللہ نے فرمایا اگر کوئی ظالم ہوگا تو دین کی امامت میں ان کے ہاتھوں میں نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے, تو دین کو پہنچانے کا کام کون سے امام کریں گے, جو اللہ کے فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھیں گے, دوبارہ دیکھ لیں آیت کو. اور اس جب ابتلا کیا, مبتلا کیا, آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو, رب اس کے رب نے, ان کے رب نے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے, بھی کلیماتن, بھی سے کلماتن, چند کلمات, چند باتوں سے, پھر اتما تمام کر دیا, پورا کر دیا, ہننا ان سب کو, ان سب باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا. ہننا کی ضمیر کلمات کی طرف ہے. قولا, کہا اللہ رب العزت نے, انی جاعلو, انا بے شک یا میں, جاعلو بنانے والا ہوں, کا آپ کو, لیے الناسی لوگوں کے لیے, امامن امام, لیڈر. قولا, کہا ابراہیم علیہ السلام نے, اور, من سے, ذریت یا میری, اور میری ذریت میں سے, یعنی اور میری اولاد میں سے, میری نسلوں میں سے. قولا, کہا اللہ رب العزت نے, لا نہیں, یا وہ نالو پہنچتا, نہیں وہ پہنچتا, عہد وعدہ, یا میرا وعدہ, الظالمین ظالموں کو, میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے, پھر ان سب کو پورا کر دیا انہوں نے. اور کہا اللہ رب العزت نے, بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام, یعنی لیڈر. کہا ابراہیم علیہ السلام نے, اور میری ذریت میں سے, کہا
اللہ رب العزت نے نہیں وہ پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. سمجھ آئیے بات؟ آیت کلیئر ہے، مطلب ترجمہ سمجھ آ گیا نا؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. پھر ربنا حب لنا عباد الرحمان کی دعا، جو رحمان کے بندے ان کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک وہ نہیں بتایا کس کی نبی کی دعا ہے، لیکن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ دعا. یاد رکھے ابراہیم علیہ السلام جہاں ہوں گے وہاں دعائیں ہوں گی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، امت پر. ٹھیک ہے، وہ ساری امت کے لیے امام بنائے گئے نا، اس ساری نوع انسانی کے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی یہاں پر کوٹ کر دی ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آزمائے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے تو پورا کر دیا ان سب کو. کہا اللہ نے بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام. کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور میری ذریت میں سے. کہا اللہ نے نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو. آیت نمبر 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. چلیں یہ بھی بہت اچھی آیت ہے. اور از جب، از ازا جب، ازن تب، اور از جب. جعلنا جیم عین لام روٹ لیٹر پہلے بھی گیا، جعلا یعنی بنانا، نہ ہم نے. اور اس جب جعلا بنا دیا نہ ہم نے، البیتا گھر کو. اب دیکھیں البیتا ہے خاص گھر، خاص گھر مطلب بیت اللہ. ہاں بیت اللہ، اللہ کا گھر مکہ شریف میں. اور جب جعلا بنا دیا نہ ہم نے البیت یعنی خاص گھر کو، یعنی بیت اللہ کو. مثابتن، مثابہ، مثابہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں سا واو با. سا واو با، ثواب کی جگہ. میم کا ترجمہ یہاں پر جگہ ہو رہا ہے، ثواب کی جگہ. اور مثابہ کا ایک سا واو با کا ایک ترجمہ ہوتا ہے لوٹنا، ٹو ریٹرن. مثابہ لوٹنے کی جگہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی وہ شرف دیا ہے کہ وہ مکہ جو ہو کر آ جاتا ہے، جو ایک مرتبہ جاتا ہے وہ بار بار چاہتا ہے میں لوٹ جاؤں، وہاں پر دوبارہ لوٹوں دوبارہ. جو نہیں گئے ہیں وہ تو تڑپ رہے ہیں، جو گئے ہیں وہ اور زیادہ تڑپ رہے ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اس جب جعلا بنا دیا نا ہم نے البیت بیت اللہ کو، یعنی کہ خانہ کعبہ کو، مثابتن لوٹنے کی جگہ یا پھر ثواب کی جگہ. تو ثواب بھی ہے وہاں پر، لیکن لوگ بار بار لوٹنا بھی چاہتے ہیں. اور کیا گئے؟ مثابتن لوٹنے کی جگہ گئے. لناسی، لی حرف جر گئے، لی لیے، اناسی لوگ. نون واو سین اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا حمزہ نون سین دو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. لی لیے اناسی لوگوں کے لیے. اور الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ لی حرف جر ہے اس لیے ناس کو پہلے پڑھ لیں گے. لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ لوٹنے کی جگہ. اور امنن، امن، امن کی جگہ. حمزہ میم نون امن. ٹھیک ہے. ایمان بھی یہی ہے کہ ہم جب اللہ کے ایمان میں، امن میں آ جاتے ہیں نا تو وہ ایمان ہوتا ہے. تو روٹ لیٹر سیم ہے دونوں کے، حمزہ میم نون امن. تو لوٹنے کی جگہ اور کیسی جگہ؟ امن کی جگہ. امن بنا دیا، جائے امن. اور جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو، خاص گھر کو، مثابہ لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، اور امنن امن. اور حکم دیا اللہ نے، کیا حکم دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور واولف تم سب، حمزہ خوا زال اس کے روٹ لیٹر ہے، تا اس میں ایکسٹرا ہے، حمزہ خوا زال اس کے روٹ لیٹر ہے. اخذا مطلب اخذ کر لو، بنا لو، حکم دیا اللہ نے. اور تم سب اخذ کر لو، بنا لو، ٹو ٹیک. اور تم سب اخذ کر لو یا بنا لو. من مقام ابراہیم، من سے مقام، مقام یعنی کھڑے ہونے کی جگہ. قاما یا قامو کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. قاف واو میم، ہم کرتے ہیں نا قیام، کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہی روٹ لیٹر ہے. قاف واو میم، قوم، کھڑے ہونے کی. میم جگہ، یہ مثابہ میں بھی میم جگہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور مقام میں بھی میم جگہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. مقام کھڑے ہونے کی جگہ، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اب اس کو آپ پورا ترجمہ نہیں کریں گے، مقامہ ابراہیم کو مقامہ ابراہیم ہی کہیں گے، مقام ابراہیم کہیں گے. مصلی، مصلی میں یہ بھی میم جگہ کے لیے ہے. مصلی سواد لام واو، صلو صلات کی جگہ. صلات کی جگہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی اس کو مصلی بنا دو جہاں پر نماز پڑھی جا سکے. اور واولی تم سب اتخذو بنا لو، من سے مقام، مقام
مقام کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ سے، یا کو من کا ترجمہ کو کریں گے ہم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ. ہاں جب آپ طواف مکمل کرتے ہیں تو یہاں پر کھڑے ہو کر، یہاں پر اس کے پاس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے مطلب آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہوتے ہیں. یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور وہ لفٹ کی طرح کام کرتا تھا وداؤٹ اینی ٹیکنالوجی. اللہ کے اذن سے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے وہ اوپر اوپر اٹھتے جاتے، وہ اوپر ہو جاتا، اور نیچے آنا چاہتے ہو نیچے. تو وہ اللہ رب العزت نے معجزاتی ایک لفٹ دے دی تھی ان کو. تو وہ پتھر جنت سے آیا ہوا تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اس پر وہ کھڑے ہو کر کعبے، ہاں، اور اسی پر ان کے پیر کا نشان ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم ہو جاتا تھا، وہ پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا، اور اسی کے اندر ان کے نشان ہے نا. تو اسی مقام کو کہا گیا ہے مقام ابراہیم. اس کو مصلی بنا لو، یعنی اللہ رب العزت کے بات کو پورے کرنے کے ریوارڈ دیکھیں. آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے کیسی کتنی خوبصورت امامت دے دی کہ تا قیامت ان کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے گا. یعنی کوئی بندہ اللہ کی فرما برداری کر کے تو دیکھے، اللہ اس کو آخر تک زندہ کر دیتا ہے. یاد رکھیں کہ جس قدر اللہ کی جتنی فرما برداری ہوگی، جتنے ہم اللہ کے احکامات کے پابند رہیں گے، اللہ اتنا سرخرو اتنا بلند کر دے گا آپ کو. کیا نا ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک پیرابل بنا کے کھڑا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو بننا ہے تو بنو ابراہیم کی طرح، کہ وہ کوئی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. اللہ کے آگے نہ ان کی بیوی آئی، نہ اولاد آئی، نہ باپ کی محبت آئی، نہ گھر کی محبت آئی، نہ اپنے ملک کی محبت آئی. ہر کسی کو وہ چھوڑنے کو تیار تھے، اور چھوڑا انہوں نے. تیار کیا تھے؟ چھوڑ کر دکھایا انہوں نے. تو اللہ رب العزت فرمانے بنو تو صحیح ابراہیم کی طرح، ایسے ہی امامت عطا کر دوں گا. ایسے ہی تمہارے دیکھیں کہ ان تمہاری سنتوں کو، تمہارے طریقوں کو اگلوں میں زندہ کر دوں گا. اور تم سب اتخذو بنا لو من سے مقام ابراہیم سے، یا مقام ابراہیم کو مصلی، صلاح کی جگہ، نماز کی جگہ. سواد لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. وعہدنا، واو کی جگہ یا نے لے لیا. وعہدنا الی ابراہیم، اور عہد وعدہ لیا، عہد لیا، وعدہ لیا نا ہم نے، الی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف. الی جو ہے حرف جر ہے، الی مطلب ٹورڈز طرف. ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور وعدہ لیا ہم نے الی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. چونکہ کعبے کی تعمیر 2 لوگوں نے کی ہے مل کر، باپ بیٹے دونوں نے مل کر کی ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے وہ کی تھی تعمیر. اور اللہ رب العزت نے وہیں پر دونوں کو حکم دیا، دونوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ ان طہرا بیتیا، ان کے طہرا، طہارا، طہارت یعنی پاکی. ویری گڈ. طہر، اللہ حکم دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے طہر، پاک رکھو. الف، تم دونوں پاک رکھو. ٹھیک ہے، الف آ گیا یہاں پر 2 کے لیے ڈوئل. ایکچولی میں یہ تھا طہرانی، آنی تھا، یہ اس کا نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، طہرا، پاک رکھو، بیتیا، بیت مطلب گھر، یا مطلب میرا گھر، کہ تم دونوں پاک رکھو. ان کے الف دونوں، طہر، پاک رکھو، بیت گھر، یا میرا گھر یعنی بیت اللہ یعنی کعبہ. ہاں، کس کے لیے پاک رکھو؟ للطائفین والعاکفین. لی حرف جر ہے، لیے. الطائفین، طائف، توئے، واو فا اس کے روٹ لیٹر ہے. طواف کرنے والا، طائف فائل پیٹرن پر ہے، طواف کرنے والا، اینا لگ گیا پلورل ہو گیا، طواف کرنے والوں کے لیے. اور عاکفین، عین کا فا اس کے روٹ لیٹر ہے. عاکف فائل پیٹرن پر ہے، اعتکاف کرنے والا، اور اینا لگ گیا پلورل ہو گیا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور رکع سجود، را کاف عین اس کے روٹ لیٹر ہے، رکع رکوع، السجود سین جیم دال روٹ لیٹر ہے، سجود سجدے کا پلورل ہے سجود. سجدے کرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ میرے گھر کو پاک کر دو. یعنی عبادت کے لیے تم کیا کر دو؟ میری جگہ کو پاک کر دو.
اور پاک یہ جو طہارہ جو ہے طہارت کیسی ظاہری اور باطنی تمام طہارت ہے اس کو دے دو. یعنی وہ ظاہری پاکی کیسی کہ اس کے اندر کوئی غلاظت نہ ہو, کوئی گندگی نہ پڑی ہو, جھاڑو وغیرہ اس ساری چیزوں کا اہتمام وہ بھی ہو. اور اس کے علاوہ اندرونی پاکی جو روحانی پاکی ہوتی ہے اس میں کوئی مشرک نہ آئے, اس خانہ کعبہ میں کوئی مشرک نہ آئے, اس کا طواف کوئی مشرک نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اس تمام لحاظ سے اس خانہ کعبہ کو پاک کر دو. اور اس جب جعلا بنا دیا نا ہم نے البیتا خاص گھر کو یعنی بیت اللہ کو مثابتن لوٹنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ لیے اناسی لوگوں کے لیے, اور امنن امن یعنی امن اور ثواب کی جگہ بنا دیا. اور حکم دیا اور اتخذوا واو تم سب اتخذا اخذ کر لو بنا لو من سے مقام مقام کھڑے ہونے کی جگہ, مقامہ کھڑے ہونے کی میم جگہ کھڑے ہونے کی جگہ کو ابراہیم علیہ السلام کے یعنی مقام ابراہیم کو مصلی صلاح کی جگہ نماز کی جگہ یعنی جائے نماز. اور تم سب بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز. اور عہد وعدہ لیا نا ہم نے الا طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا ان کے طہیر پاک رکھو الف تم دونوں بیت گھر یا میرے گھر کو لیے الطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے اور العاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور الرکع السجود رکوع اور سجود والوں کے لیے تم میرے گھر کو پاک کر دو. اور جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو خاص گھر کو, اور جب بنا دیا ہم نے گھر کو لوٹنے کی جگہ اور جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو خاص گھر کو لوٹنے کی جگہ, بار بار لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ, اور حکم دیا کہ تم سب بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز مصلی. اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف یا ان دونوں سے کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے, یعنی اس گھر کو عبادت گزاروں کے لیے پاک کر دو. سمجھ آئی آیت؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ریپیٹ. ہاں جی ہاں ہے نا, فیمیل ورڈ ہے وہ مسابتن, ہاں فیمینن ورڈ ہے. اس لیے اللہ نے کہا نا اگر میرے بات کوئی شراب کی آیت تھی بالکل. حضرت عمر کا مقام اللہ رب العزت نے بہت مطلب تمام صحابہ اپنی جگہ یونیک ہیں لیکن حضرت عمر کی بات ہی کچھ اور ہے. چلے ٹھیک ہے, آیت نمبر 126. وَإِذْ قَالَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَآمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. چلیں آیت نمبر 126. اور از جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے ربی رب زیر آ رہا ہے میرے رب, تو بہت ساری جگہ پر زیر کا ترجمہ میرے کے لیے ترجمہ ہوگا, رب زیر میرے رب. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب زیر میرے, با اس کے روٹ لیٹر ہیں, اے میرے رب اجعل. اب یہاں پر حکم ہے لیکن اللہ کو کوئی حکم نہیں دیتا ہے, اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, تو اللہ سے ریکویسٹ کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب زیر میرے رب اجعل, جعل مطلب بنانا لیکن حکم میں آ جائے گا تو بنا, اجعل بنا دے, ہاذا دس یہ, ذالک ہم نے پڑھا تھا وہ, اور ہاذا مطلب یہ, ہاذا اس, بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر, بلد یعنی شہر, کبھی بلدن آئے گا کبھی بلدتن آئے گا, فیمیل دونوں کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ہاذا اس بلدن شہر کو, آمنن امن والا, حمزہ میم نون روٹ لیٹر ہے اس کے, امنا امن والا, اے میرے رب اجعل بنا دے ہاذا اس بلدن شہر کو, آمنن. اب دیکھیں بلدن آمنن کیا ہے, موصوف صفت ہے, بلدن آمنن امن والا شہر, تو ہم امن کو پہلے پڑھ لیں گے اور بلدن کو بعد میں پڑھیں گے کیونکہ امنن موصوف صفت ہے اور بلدن موصوف ہے. اے میرے رب اجعل بنا دے ہاذا اس کو
बल्दन अमिनन आमिनन अमन वाला शहर, वर्जुक व और उर्जुक, यहाँ पर दूसरी दुआ कर रहे हैं, व और उर्जुक रज़ाक़, रिस्क इसके रूट लेटर है उर्जुक, रिस्क अता कर, बना इस शहर को अमन वाला और रिस्क अता कर दे, आहलहू, अहल मतलब अहल यानी वाले, हु उसके वाले को, उसके रहने वालों को, उसके किसके, उस शहर के, तो हु की जमीर जो है बलद की तरफ जा रही है, उसके वाले यानी उसके रहने वालों को, अहल का मतलब होता है पजेसर वाला, जैसे हमने पढ़ा था अहले किताब किताब वाले, अहले बलद शहर वाले, ठीक है, तो अहलहू अहले बलद, उस वाले यानी उस शहर वाले, हु की जमीर बलद की तरफ जा रही है, अहलहू उसके वाले यानी उस शहर वाले, मिन से, समरात, समरतुन का प्लूरल है समरातुन, समरतुन एक हो गया गोलता के साथ, और आतुन और आतिन आ गया प्लूरल हो गया, आतिन फलो, अहलहू उसके रहने वालों को, मिन से समरातिन फलों में से, यानी फलों में से तुम उनको रिस्क अता कर, मन जो, मन के दो तर्जुमे जो और कौन, लेकिन यहाँ पर जो का तर्जुमा हो रहा है, मन जो, आमना मिनहुम, आमना ईमान लाए, आमना ईमान लाए, मिन हरफे जर है, मिन यानी से, हम उन सब में से, उन सब में यानी उस शहर वालों में से जो भी ईमान लाता है उनमें से, उनको क्या कर, रिस्क अता कर फलों का, बिल्लाही ईमान किस पर लाता है, बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, बी पर, अल्लाही अल्लाह पर, व और, अल यौम दिन, अल आखिर आखिरत, ये भी अल यौमिल आखिर मौसूफ सिफत है, आखिरी दिन पर, जो आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, तो उसको फलों का रिस्क अता कर, व मन जो आमना ईमान लाए, मिन से हम उन सब में से, उन अहल में से, उन शहर के रहने वालों में से, बिल्लाही अल्लाह पर, व और अल यौम दिन, अल आखिरी आखिरत के दिन पर, कौला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, दुआ की ना, अल्लाह ने जवाब दिया, फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब दिया, कौला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, काफ वाव लाम इसके रूट लेटर है, कहा अल्लाह ने, व मन कफरा, व और मन जो कफरा कुफ्र करेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की जो ईमान लाया उसको रिस्क दे, यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं, व और मन जो कफरा कुफ्र करेगा, फ़उमत्तिउहु, फ फिर, उमत्तिउ में अलिफ जो है यतान का अलिफ है, अलिफ यानी मैं, अलिफ यानी मैं, मीम ता आइन मता, मता का मतलब होता है फायदा या सामान, सामाने जिंदगी, फिर अलिफ में मत्ती मता दूंगा, सामाने जिंदगी दूंगा, हूँ उसको भी, उसको किसको, जो कुफ्र कर रहा है उसको भी दूंगा, कलीलन, कलीलन कौफ लाम लाम इसके रूट लेटर है, कलील मतलब थोड़ा, फिर मैं मता दूंगा, सामान दूंगा, हूँ उसको, कलीलन थोड़ा, सुम्मा फिर, सम्मा का क्या मतलब था, एक होता है सुम्मा एक होता है सम्मा, हाँ वही, वेरी गुड, वही देर, सुम्मा और सम्मा में फर्क है, सुम्मा मतलब फिर, और सम्मा मतलब वही, सुम्मा फिर, अज़तरुहु, अज़तरुहु द्वा तोय रा, इसके रूट लेटर है द्वा द्रा रा, और इस तरह का मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है, फोर्स करना, मजबूर करना, लिख लीजिए ये वर्ड आएगा आगे भी, इस तरह मजबूर करना, फोर्स करना, इस तरह मजबूर कर दूंगा, फोर्स करूंगा, हूँ उसको, उसको किसको, उसको जिसने कुफ्र किया उसको, ठीक है, मन का फरा उसको, इस तरह मजबूर कर दूंगा, ये अलिफ जो है यतान का अलिफ है, अलिफ में, अलिफ यतान का अलिफ है, अलिफ में, इस तरह मजबूर कर दूंगा, हूँ उसको, इला अजाबिन नार, इला तरफ, तक, टूवर्ड्स, इला तक, इसके रूट लेटर है द्वाद रा रा, द्वाद रा रा, इज तरु मजबूर, अजतरु सॉरी, अलिफ यतान का अलिफ है, अलिफ में, द्वाद रा रा मजबूर कर दूंगा, हूँ उसको, इला तरफ, अजाब अजाब, अन्नारी आग का अजाब, और आग कैसी, खास आग, कौन सी, जहन्नम की आग, तो अन्नार खास आग है, अला रहा है खास आग, नून वाव रा इसके रूट लेटर है, आग की अजाब की तरफ उसको मजबूर कर दूंगा, कौन सा, कौन सा, नो नहीं है, अल्लाह नहीं आ रहा ना, दोनों में अल्लाह आता तो दोनों होता है ना, अजाब नार मौसूफ सिफत नहीं है,
ہاں وہ یہ جو ہے نا مرکب اضافی ہے. خیر وہ لوگ ابھی آپ نے نہیں پڑھا, وہ آگے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لو گے گرامر میں. عذاب النار, آگ کے عذاب, جس میں کاکی کے بیچ میں آتا ہے نا, اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے. آگ کے عذاب کی طرف, الا طرف, عذاب عذاب الناری, آگ کے عذاب کی طرف اس کو کیا کر دوں گا, مجبور کر دوں گا. اضافہ ہے یہ. وبئس المصیر, و اور با حمزہ سین روٹ لیٹر ہے اس کے, باسا مطلب برا, و اور بیسا برا, المصیر سواد یا را اس کے روٹ لیٹر ہیں. مصیر کا مطلب لوٹنے کی جگہ یا پھر ٹھکانہ, لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ. ایک منٹ ہے, اس کے روٹ لیٹر, ہاں سواد یا را, صحیح ہے, سواد یا را, مصیر اور میم یعنی جگہ, لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ. اب دیکھیں دوبارہ سے اس آیت کو. وہ اور اس جب قولا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے, رب رب زیر میرے, اے میرے رب, اجعل بنا دے, حاضا اس, بلدن آمنن بلد شہر, امنا امن والے شہر, اس کو بنا دے امن والا شہر. و اور ارزق رزق دے, اہل والو ہو اس کے والوں کو یعنی اس شہر والوں کو, من سے ثمرات پھلوں میں سے, من جو آمنا ایمان لائے, من سے ہم ان میں سے, باللہ بھی پر, اللہ اللہ پر, و اور الیوم دن الآخر آخرت کے دن پر, یوم الآخری آخری دن پر. قولا کہا اللہ رب العزت نے, و اور من جو کفرا کفر کرے گا, اور جو کفر کرے گا, فا پھر الف یتان الف الف میں متی متا دوں گا, سامان دوں گا, ہوں اس کو, قلیلاً بہت تھوڑا یعنی دنیا میں, ثم پھر ازترو میں مجبور, الف میں ذرہ مجبور کر لوں گا, مجبور کر دوں گا, ہوں اس کو, الا طرف, عذاب عذاب النار آگ کے عذاب, جہنم کے عذاب کی طرف, و اور بیسا برا, المصیر لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ ہے. اب ذرا غور کرے اس آیت پر. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, اے میرے رب بنا دے اس کو امن والا شہر, اور رزق دے دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے, جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ رب العزت نے کہا, اور جو کفر کرے گا میں تو اس کو بھی متا دوں گا, میں متا دوں گا, سامان دوں گا اس کو تھوڑا, پھر میں مجبور کر دوں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف, اور برا ہے لوٹنے کا ٹھکانہ, لوٹنے کی جگہ. دیکھیں, ہاں بے چین, ابھی استرار کا مطلب بے چین بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے مجبور, بے چین کر دوں گا, جملہ جمے گا نہیں نا, میں بے چین کر دوں گا آگ کی طرف. ہاں ویسے ہے, استرار کا مطلب بے چین ہوتا ہے, ہاں تو بے چین کرنا بھی ہوتا ہے, استرار بھی آتا ہے, استرار بھی آتا ہے, جی استرار بھی آتا ہے. استرار کا مطلب بھی ہے بے چین ہونا, استرار, استراب, یہ سب اسی اس میں جاتے ہیں, ٹونز میں. اچھا اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے, دیکھیں پہلے کہا اللہ نے, کیا ابراہیم تم کو امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ میری ذریت کو, تو اللہ نے کیا فرمایا, میں نے ظالموں کے لیے وعدہ نہیں رکھا امام بنانے کا. تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا کیسے کر رہے ہیں, اے اللہ بنا اس شہر کو امن والا, اور پھل اس کو دے جو ایمان لائے, ظالم کو مت دے. اللہ نے کہا نہیں بھائی, میں کیوں نہ دوں, میں تو کافروں کو بھی دوں گا, لیکن کیا دوں گا, قلیل جب بھی آئے گا نا دنیا کے متعلق بات ہوگی, میں جو تھوڑا یعنی کہ پوری دنیا دے دوں, لیکن وہ تھوڑا ہی ہے کیونکہ ختم ہو جائے گا نا. تو اللہ فرما رہے کہ میں دنیا کا متا تو ان کو بھی دوں گا جو کفر کر رہا ہے, ہاں البتہ اینڈ میں ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے, عذاب کی طرف جائیں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ میں نے پہلے کہا تھا اللہ امامت میری ذریت کو بھی دے دے, تو اللہ نے کہا کہ ظالموں کو نہیں دوں گا میں, تو اللہ اب یہ بھی پھر کہہ دیں گے کہ میں ظالموں کو نہیں دوں گا, تو پھر احتیاط سے ہی دعا کرے, اللہ بس ایمان والوں کو پھل دے دے. اللہ نے کہا کیوں بھائی, میں تو کافروں کو بھی پھل دوں گا. یعنی اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ دنیاوی متا, سامان, سٹیٹس, لیول ہرگز بھی اللہ کی رضا کی ضمانت نہیں ہے. کوئی اگر بہت اونچے مقام پر ہے دنیاوی لحاظ سے, اگر اللہ نے اس کو بہت مال و متا دیا ہے دنیاوی لحاظ سے, تو ہرگز بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا چہیتا ہے, اور ہرگز بھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی غریب غربا ہے تو وہ اللہ کا کیا ہے, نافرمان ہے, یا اللہ اس سے ناراض ہے. تو دنیا کا مال و متا ہرگز بھی اللہ کی ناراضگی یا راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. ہاں 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 ہاں, تو اللہ دیکھیں پوری دنیا کو, ایگزیکٹلی اللہ کا رحم کی وسعت, یہ اللہ کا رحمان والا رحم ہے نا, پوری دنیا کے اندر واسع ہے.
بالکل بالکل میں تو سبھی کو دوں گا. یعنی اللہ رب العزت جو ہے دنیاوی چیزیں سب کو دیں گے، لیکن امامت جو ہے وہ اخروی چیز ہے، آخرت کے لحاظ سے اہم ہے. تو اخروی چیز صرف اللہ کے فرما برداروں کو ملے گی، اور جو دنیاوی چیز ہے وہ فرما بردار ہو نافرمان ہو سب کو ملے گی. اللہ نے فرمایا کافروں کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں انجام ان کا یہ ہے کہ برے ٹھکانے پر ہوں گے اور ان کو مجبوراً کہاں جانا پڑے گا؟ آگ کے عذاب کی طرف. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. کون رہ گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور از جب، اور از جب، یرفعو یا یتان کا یا ہے، یا وہ رفع، رفع بلند کرنا، ٹھیک ہے، رفع کرنا یعنی بلند کرنا. ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا یہ ورڈ، روٹ لیٹر رفع. جب ہم نے بلند کیا فوقکم الطور، ان کے بنی اسرائیل پر، ہاں بنی اسرائیل پر طور پہاڑ کو جب بلند کیا تو رفع مطلب بلند کرنا، ریز کرنا، اونچا اٹھا لینا. اور اذا جب یا وہ رفع بلند کیا، اونچا اٹھایا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، القواعد، قواعد، قواعد کہا جاتا ہے فاؤنڈیشنز کو، یعنی جو بیم ہوتی ہے نا جو اندر ڈالی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیو، نیو، ہاں نیو، بنیاد، 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 بنیادوں کو. تو بنیادوں کو اب دیکھیں یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام پہلے معمار کعبہ نہیں ہے. پہلا جو سب سے پہلی مرتبہ کعبہ تعمیر کیا وہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. پھر کئی سیلاب آئے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا، اس میں بھی پورے دنیا میں سیلاب آ گیا تھا. تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی دیواریں ڈھہ گئیں، لیکن جو اس کی باؤنڈریز، بنیادیں تھیں، جو اس کی فاؤنڈیشنز تھی وہ وہیں موجود تھی. نیچے کی جو تھی وہ نہیں اکڑی، اوپر کی دیواریں خستہ ہو کر ٹوٹ گئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام سیم اسی جگہ پر اس کا اسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے جہاں پر پہلے خانہ کعبہ تعمیر تھا، یعنی کہ یہ پہلے سے ہی جگہ طے ہو چکی تھی. اٹس ا سینٹر آف آل ارتھ، یہ پوری دنیا کا کیا ہے؟ مرکز ہے. جو کعبہ ہے نا وہ مرکز ہے. تو یہاں پر قواعد مطلب بنیاد. اور اس جب یا وہ رفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، قواعد، قاف عین دال، قاعدہ روٹ لیٹر اس کے قاعدہ، قاعدہ کا مطلب جو بٹھا دینا، کسی چیز کو بیٹھ جانا ہے نا. تو وہ کیا کرتی ہے؟ فاؤنڈیشن اس چیز کو مضبوطی عطا کرتی ہے. تو اسی فاؤنڈیشن کے اوپر وہ دیواریں کھڑی کر رہے تھے. اور اس جب یا وہ رفع بلند کر رہے تھے، کھڑی کر اونچا اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، قواعد یعنی کہ فاؤنڈیشنز کو. ہاں جی، سلیمان علیہ السلام نے خانہ کعبہ نہیں تعمیر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ہیکل سلیمانی یعنی کہ بیت المقدس تعمیر کیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب وہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد، فاؤنڈیشن یعنی بنیادوں کو، من سے، البیتی، البیت خاص گھر یعنی بیت اللہ سے، بیت اللہ کی قواعد. ٹھیک ہے، بیت اللہ سے قواعد یعنی بیت اللہ کی قواعد، بیت اللہ کی فاؤنڈیشن، بیت اللہ کی بنیاد کو وہ ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام تو کر بھی رہے تھے، ان کے ساتھ سپورٹ کون کر رہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے. رائٹ. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، دوسری وائف سے پہلے بیٹے ہیں. اور جب وہ بلند کر رہے تھے، اونچا اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ میں سے یا بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی. اور ساتھ میں کیا کرتے جا رہے تھے؟ دعا کرتے جا رہے تھے. اور دعا کتنی پیاری ہے دیکھیں، ربنا تقبل منا، رب، رب، رب یعنی رب، نہ یعنی ہمارے، ہمارے رب، تقبل، تا یتان کا تا ہے، تا تو، قبلا قاف با لام اس کے روٹ لیٹر ہے. رب، رب نہ ہمارے. there is so much of noise. رب، رب نہ ہمارے، ہمارے رب، تقبل تا تو، قبلا قبول کر، من نہ، من اور نہ دو الگ الگ ہیں، ایک من کا نون ہے اور ایک نہ کا نون ہے. من یعنی سے اور نہ یعنی ہم سے قبول کر لے. اے ہمارے رب، تاتو تقبل، قبلا قبول کر لے، من سے نہ ہم سے، یعنی ہماری اس خدمت کو قبول کر لے. انا بے شک کا تو کون؟ اے اللہ تو، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، ہم نے پڑھا انتا انتما انتم، انتا تو آپ ایک مرد،
अंतुम आप दो मर्द, अंतुम आप सब मर्द। तो अंता तू, इन्ना बेशक का तू, अंता तू ही, अस्समी अल अलीम। अस्समी सीन मीम आइन इसके रूट लेटर है। समी मतलब सुनने वाला, और समी कौन से पैटर्न पर है? फ़ईल पैटर्न पर है, खूब सुनने वाला। इन्ना बेशक का तू, अंता तू, अस्समी खूब सुनने वाला, अल अलीम रूट लेटर है आइन, लाम मीम रूट लेटर है इसके, अलीम इज आल्सो ऑन द पैटर्न ऑफ फ़ईल। तो जो भी पैटर्न फ़ईल पर आ जाता है उसकी क्या खासियत होती है? बढ़ जाना, और कोई भी चीज बढ़ चढ़कर होती है, और कंटिन्यूटी, तसलसल। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा से सुनने वाले थे, हैं, रहेंगे। उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है, वो कभी खत्म नहीं। देखिए हमारा इल्म जो होगा वक्ती होता है ना, नाकिस होता है, कमतर होता है और वक्ती होता है। यानी कोई आप कितना भी बड़ा आलिम बन जाए, अगर वो इस इल्म को इस्तेमाल में नहीं लाता तो वो इल्म कहीं ना कहीं चला जाता है। अब आपने जो 10वीं में पढ़ा था ना, कभी आप अगर किसी को भी पूछेंगे ना, यहाँ पर किसी को नहीं याद होगा। जो आपने पहली में पढ़ा था याद है क्या? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि हमारे इल्म कभी खत्म हो जाते हैं किसी ना किसी स्टेज पर जाकर। अल्लाह का इल्म हमेशा तसलसल से चल रहा है। उसी तरह अल्लाह की समात, ऐसा नहीं है कि जो अब हमने कल क्या सुना था हमें याद नहीं रहेगा आज आज तक। कल का लेसन अगर हम पूछ लेंगे आप लोगों को याद नहीं होगा। होगा? होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप लोगों से खैर की उम्मीद रखते हैं। तो लेकिन ये है कि पिछले दिन की बात हमें कल नहीं याद रहती अगले दिन। तो लेकिन अल्लाह का इल्म सुनना ऐसा नहीं है कि अगले दिन वो भूल जाए, नाउजुबिल्लाह। तो खूब सुनने वाला, खूब इल्म रखने वाला, खूब जानने वाला है। वह और इस जब या वो रफा बुलंद कर रहे थे, उठा रहे थे, ऊपर उठा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल कवाइदा फाउंडेशन बुनियादों को, मिन से अल बैती बैतुल्लाह से, खास घर की बुनियादों को, व और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, और दोनों दुआ करते जाते थे, रब रब ना हमारे, ए हमारे रब, तातू कब्बल कबूल फरमा, मिन से ना हमसे, यानी इस खिदमत को कबूल फरमा ले हमसे, इन्ना बेशक का तू, अंता तू ही, अस्समी खूब सुनने वाला, अल अलीम खूब जानने वाला है। और जब वो बुलंद कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुनियादों को बैतुल्लाह में से, या बैतुल्लाह की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, और दोनों दुआ करते थे, ऐ हमारे रब तू कबूल फरमा ले हमसे, बेशक तू ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। मार्क द दुआ, यहाँ से रब्बना से लेकर अलीम तक दुआ है, इसको लर्न करना है आप लोगों को, ठीक है? ये होमवर्क में उसमें आ सकती है एग्जाम में। अब तक 3 हो चुकी है, कौन कौन सी बताएं? हाँ, फरिश्तों की दुआ, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दूसरी दुआ, हाँ, अऊज़ु बि अन अकून मिनल, मूसा अलैहि सलाम की दुआ, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाकिलीन। अब इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको शर्फ अता किया, किसको? इब्राहिम और इस्माइल अलैहि सलाम को, कि वो खाने काबा की तामीर करें, उसकी बुनियादों को रेस करें, उसको बुलंद करें। लेकिन उनका तकवा देखें, वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे कि डर लगे। वो कर क्या काम रहे हैं? खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, फिर भी उनको डर है। किस बात का डर है? कि अगर हमसे कोई कोताही हो जाए तो ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी इस खिदमत को रद्द कर दे। तो जिस कदर आप नेकी करें उतना उस नेकी के बारे में डरे भी, क्योंकि हमें गारंटी नहीं ना कि हम समझ रहे कि हमने तो बहुत नेकियां कर ली, क्या खबर कि वो नेकियां रद्द हो गई हों हमारे किसी गलत इंटेंशन की वजह से, या फिर रियाकारी की वजह से, या हमारी नियत दुरुस्त नहीं थी उस वजह से, किसी भी वजह से अमल क्या हो सकते हैं? रद्द हो सकते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ करते जा रहे हैं, ए अल्लाह कमी कोताही को माफ करके इस खिदमत को कबूल फरमा लेना, क्योंकि अगर कबूल नहीं करेगा तो हमारी सारी खिदमतें जाए है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कबूल फरमाना सबसे अहम है उस नेकी को, क्योंकि तू खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है, हमारे इंटेंशंस को तू जानता है, और तू खूब हमारी दुआओं को सुनता है। तो तू सुनता है और जानता है, तो तू हमारे इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। तो गुनाह से तो डरना है ही, लेकिन नेकी करने के बाद और ज्यादा डरना है कि कहीं नेकी रद्द ना हो जाए, तो उसके लिए कसरत से कबूलियत की दुआ करना है। चलें इंशाल्लाह रिपीट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 128। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे देखें और दुआ फर्दर वो हो रही है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ربنا، یہ بھی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں. رب رب نہ ہمارے، اے ہمارے رب، و اور اجعل بنا، جیم عین لام روٹ لیٹر ہے اس کے، جعلا بنانا یہاں پر بھی کمانڈ ہے لیکن اللہ کے لیے ریکویسٹ ہے، اللہ سے ریکویسٹ یعنی دعا کریں. رب رب نہ ہمارے رب یعنی دونوں دعا کر رہے ہیں ہمارے رب، و اور اجعل بنا نہ ہمیں، مسلمینی، مسلم سین لام میم روٹ لیٹر ہے کہ سلامہ مطلب فرما بردار، ہاں اطاعت کرنے والا فرما بردار. آنی اور عینی لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ دو، دو آنی عینی یعنی دو، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے. واہ اور ہاں ڈوئل ہو جاتا ہے. رب رب نہ ہمارے، واہ اور اجعل بنا نہ ہمیں، مسلمینی دونوں کو فرما بردار، عینی دونوں، مسلمینی فرما بردار. لا لیے کا تیرے لیے، تیرے لیے یعنی تیرے حکم کا، لا حرف جر ہے، کا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے، تیرے لیے تو فرما بردار بنا لے. وا اور من سے، اور سے من حرف جر ہے، پریپوزیشن من سے، کس میں سے؟ ذریتنا، ذریت پھر سے آ رہا ہے دوبارہ سے ذریت، زال را، را روٹ لیٹر ہے اس کے، ذریت مطلب نسل اولاد. وہ اور من سے ذریت اولاد نسل نہ ہماری، ہماری نسل میں سے بھی. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ من حرف جر ہے اسی لیے ذریتنا کو پہلے پڑھیں گے، من کو بعد میں پڑھیں گے. ہماری نسل میں سے بھی کیا کر دے؟ فرمانبردار بنا دے. وہ اور من سے ذریت اولاد نسل نہ ہماری، ہماری نسلوں میں سے بھی، امتم مسلمتن، امت امت نیشن، مسلمتن مسلمہ فرما بردار. یہ امتن اور مسلمتن کیا ہے؟ وہ تو ہے فیمیل، ماشاءاللہ گولتا کی وجہ سے دونوں فیمیل ورڈ ہے لیکن موصوف صفت ہے، فرما بردار امت. ٹھیک ہے تو پہلے مسلم متن کو پڑھیں گے پھر امتن کو پڑھیں گے کیونکہ مسلم متن صفت ہے، دونوں دکھنے میں جڑوا دکھ رہے ہیں نا. تو امتن مسلم متن فرما بردار امت. و اور من سے ذریت اولاد نسل میں سے نہ ہماری نسل میں سے، امتن مسلمتن فرما بردار امت، لا لیے کا تیرے لیے یعنی تو اپنے لیے، ان کو بھی، ہمیں بھی فرما بردار بنا دے دونوں کو بھی، اور ہماری نسلوں ہماری ذریت کو بھی. جی ہاں نیشن فیمیل ہوتا ہے، ویری گڈ، امت فیمیل ہوتی ہے ہمیشہ، تو اسی لیے اس کی ضمیر بھی جو صفت آ رہی ہے وہ بھی فیمیل آ رہی ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، و اور اری، را حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہے، را حمزہ یا، اور حمزہ یا دونوں ڈراپ ہو گئے کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ الف اور یا دونوں ویک لیٹر ہے. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور ارا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا. ٹھیک ہے اور اری دکھا نہ ہم کو، یعنی ہم دونوں کو، ہماری اولاد ہماری نسلوں کو، ہم سب کو کیا کر؟ اور اری دکھا نہ ہمیں، اور اری دکھا دینا ہمیں، مناسکنا، مناسک، مناسک کہا جاتا ہے، نون سین کاف اس کے روٹ لیٹر ہے، مناسک کہا جاتا ہے عبادت کے طریقوں کو. ٹھیک ہے دا ویز آف ورشپ یعنی جو بھی عبادت کے طریقے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر حج کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کو مناسک کہا جاتا ہے. تو خیر یہاں پر چونکہ جنرل دعا ہے تو ہم جنرل اگر کہیں گے تو سارے عبادت کے طریقے، لیکن اگر حج کے ریلیٹڈ کہیں گے تو پھر حج کے طریقے. ٹھیک ہے اور اری دکھا نہ ہمیں، دکھا دے ہمیں مناسک طریقے نہ ہم کو مناسک سکھا دے، یا دکھا دے مطلب سکھا دے، اور اری دکھا دے یا سکھا دے نہ ہم کو مناسک یعنی طریقے نہ ہم کو. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تب تابا علا، تابا علا اور تابا علا پڑھا تھا، تابا علا مطلب توبہ قبول کرنا، اللہ کا توبہ قبول کرنا، اور تابا علا یعنی بندے کا توبہ کرنا. تو عین سے آئے گا علا تو رب نے توبہ قبول کی، اور الف سے آ جائے گا علا تو بندے نے اللہ کی طرف توبہ کی یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا. اور تب توبہ قبول کر، ہے نا، توبہ قبول کر، علینا ہم پر یعنی ہم سے، اور تب توبہ قبول کر لے، تا واو با، اور تب توبہ قبول کر لے، علا پر نہ ہم پر یا ہم سے، انکا انا بے شک، کا تو، انتا تو ہی، التواب، التواب تا واو با، تواب خوب توبہ قبول کرنے والا، شد کے ساتھ آ رہا ہے نا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا، خوب رحم فرمانے والا. دیکھیں جیسی آیت ہوتی ہے ویسے اس کی صفت آتی ہے اللہ کی. وہاں پر دعا کر رہے تھے
کہ اللہ تو ہم کو کیا کر دے, ہم سے قبول فرما لے. تو سمیع علیم, اللہ تو دعا کو سن رہا ہے, تو ہمارے انٹینشن کو جانتا ہے, تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے. یہاں پر توبہ مانگ رہے ہیں, یہاں پر مغفرت طلب کر رہے ہیں, تو کیا کہا, تواب الرحیم, کہ اللہ تیرا رحم ہوگا تبھی تو ہماری توباؤں کو قبول کرے گا, کیونکہ رحم کرنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جو بھی آیتوں میں اینڈ میں صفت آتی ہے نا, وہ بالکل اس آیت سے کیا ہوتی ہے, ریلیٹڈ ہوتی ہے, کوئی رینڈم صفت نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. رب رب نہ ہمارے, وا اور اجعل بنانا ہم کو, مسلمین مسلم فرما بردار, یعنی دونوں کو, ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے, لا لیے کا تیرے لیے, وہاں اور من سے ذریت, ذریت نہ ہماری اور ہماری ذریت میں سے بھی, یعنی ہماری اولادوں نسلوں میں سے بھی, امتن مسلمتن, امت امت مسلمتن فرما بردار, فرما بردار امت, لا لیے کا تیرے لیے, وا اور اری دکھا نہ ہم کو, مناسک طریقے نہ ہم سب کو, وتب یعنی کہ ہم سب کو طریقے سکھا دے, حج کے طریقے یا عبادت کے طریقے, وتب علینا, وا اور تب توبہ قبول کر لے, علا پر نہ ہم پر یا ہم سے, انا بے شک کا تو, انتا تو ہی, التواب بہت توبہ قبول کرنے والا, الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب بنا اور بنا دے ہم کو دونوں کو فرما بردار تیرے لیے, اور ہماری ذریت نسلوں میں سے بھی فرما بردار امت تیرے لیے, اور دکھا دے ہم کو یا سکھا دے ہم کو ہمارے مناسک یعنی ہمارے عبادت کے طریقے, اور توبہ قبول کر لے ہم سے, بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں, یا اللہ تو نے کہہ دیا, اس سے پہلے تو ہم نے حج کیا نہیں, اس سے پہلے تو ہم نے کوئی اعتکاف کیا نہیں, تو یہ تو ہی ہے جو ہم کو سکھائے گا, ہے نا. ہم نے حج کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا, ابراہیم علیہ السلام پھر کہاں سے سیکھیں گے, اللہ رب العزت سے. تو وہ کہہ رہے اللہ عبادت کے طریقے ہم دونوں کو سکھا دے, اور ہماری نسلوں کو بھی سکھا دے, اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا سے ہم کو بھی وہ طریقے سکھائے, الحمدللہ. تو اور ہم سب کو کیا کر دے, اپنے لیے فرما بردار بنا دے, تو خوب توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر ہم عبادتیں کریں, پہلے تو عبادت کے طریقے سکھا, عبادتوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو تو ہمیں معاف بھی کر دینا, یعنی اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے, کیونکہ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا. آ گئی سمجھ میں آیا؟ چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور آگے دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. رب رب نہ ہمارے, اے ہمارے رب, وا اور ابعث, با عین سا, بعثا بھیج دے, ٹھیک ہے, بھیجنا, وا اور یا اٹھانا بھی ہوتا ہے, بعثا کا ترجمہ اور بھیجنا بھی ہوتا ہے, دونوں ترجمہ, اٹھا دے یا بھیج دے, دونوں ترجمے یہاں پر پراپرلی فٹ ہو جاتے ہیں. رب رب نہ ہمارے, وا اور ابعث بھیج دے یا اٹھا دے, فیہم, فی حرف جر ہے, فی یعنی میں, ہم یعنی ان سب میں, ان سب میں کس میں, ان نسلوں میں, اس ذریت میں. رب رب نہ ہمارے, وا اور ابعث بھیج دے یا اٹھا دے, فی میں ہم ان سب میں, رسولن ایک رسول, ٹھیک ہے, ایک ہی رسول کی بات ہے, رسول نہیں کہا جا رہا ہے نا, رسول. منہم, من حرف جر ہے, من یعنی سے, ہم ان سب میں سے, مطلب انہی نسلوں میں, ان ذریت میں سے ایک رسول ایسا اٹھا دے یا بھیج دے, یتلو علیہم, یا تان کا یا ہے, یا وہ, تا لام واو, تلو تلاوت کرے, پڑھے, علا حرف جر ہے, علا یعنی پر, ہم ان سب پر, یا وہ تلو تلاوت کرے, علا پر, ہم ان سب پر تلاوت کرے, آیاتی کا, آیات, آیت کا پلورل ہے آیات, آتو آتی آ رہا ہے, پلورل ہو گیا, آیتوں کو, کا کس کی, تیری آیتوں کو ان کے اوپر پڑھ کر سنا دے, وہ پڑھ دے ان پر, یعنی ان نسلوں پر, آیاتی کا تیری آیتیں, وہ اور, یتان کا یا ہے, یا وہ, علم, علم, علم سکھانا, علمہ سکھانا, تعلمہ سیکھنا. ہم نے کہا تھا نا, آپ کو یاد رکھے, تعلم میں تا پہلے آتا ہے, تو تا پہلے سیکھیں گے پھر سکھائیں گے نا, عین بعد میں آتا ہے, حالانکہ عین دونوں میں ہے, لیکن شروعات کس سے ہو رہی ہے, تا سے ہو رہی ہے نا, تعلمہ میں, تعلمہ سیکھنا, علمہ سکھانا, خیرکم من تعلم القرآن, تم میں بہتر وہ ہے جو تعلمہ سیکھے, القرآن قرآن کو, وا اور, علمہ سکھائے, اس کو یعنی اس قرآن کو, تو علمہ سکھانا, اور تعلمہ
سیکھنا. تو یہاں پر علامہ ٹو ٹیچ اور تعلمہ ٹو لرن. تا لگا دیں گے شروع میں تو سیکھنا, اور تا ہٹا دیں گے علامہ رہ جائے گا تو سکھانا. آیات آیت کا تیری آیتوں کو, اور یا یتان کا یا ہے, یا وہ علم سکھائے, ہم ان سب کو یعنی ان نسلوں کو, الکتاب خاص کتاب, جو بھی ان کو کتاب ملے گی وہ خاص کتاب وہ سکھائے اس کو, ان لوگوں کو, اور کیا سکھائے, والحکمہ, اور الحکمہ حکمت, حکمت یعنی وزڈم, ریزننگ, باتوں کی تہ تک اترنا, حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ, اور یتان کا یا ہے, یا وہ, زکو زا کاف واو اس کے روٹ لیٹر ہے, زکو مطلب تزکیہ کرنا, پاک کرنا, زا کاف واو زکو پاک کرنا. اور یا وہ زکی تزکیہ, واو کی جگہ یا نے لے لیا, ٹھیک ہے, واو ویک لیٹر ہے, ویک واول ہے, حرف علت اس وجہ سے. اور یا وہ زکی تزکیہ کرے, پاک, ہاں تزکیہ یعنی پاک کرنا, پیوریفائی کرنا. اور یا وہ تزکیہ کرے, پاک کرے, ہم ان سب کو, یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انا بے شک, کا تو, انتا تو ہی, العزیز, عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست, ٹھیک ہے, غالب, زبردست یا غالب یعنی ہر چیز پر چھانے والا, غالب یعنی زبردست, الحکیم, حکیم حکمت والا, زبردست حکمت والا ہے. یہاں پر دیکھیں کیسی دو الگ صفت آ رہی ہیں اکارڈنگ ٹو آیت, کیونکہ حکمت مانگ رہے ہیں تو حکمت ہی اس کے اندر صفت لے کر آ رہے ہیں. رب رب نہ ہمارے, ہمارے رب, اور ابعث بھیج یا اٹھا, فی میں ہم ان سب میں یا ان نسلوں میں, رسولن ایک رسول, من سے ہم ان میں سے, یتلو یا وہ تلو تلاوت کرے پڑھے, علا پر ہم ان پر, آیاتی کا آیات آیات کا تیری تیری آیتوں کو, اور یا وہ علم سکھائے, ہم ان سب کو, الکتاب کتاب یعنی جو بھی ان کی خاص کتاب ہوگی ان کو وہ سکھائے, اور الحکمتا حکمت یعنی وزڈم, اور یا وہ زکی تزکیہ کرے, پاک کرے, ہم ان سب کو, انا بے شک کا تو, انتا تو ہی, العزیز زبردست, الحکیم حکمت والا ہے. اے ہمارے رب, اور بھیج دے ان میں ایک رسول, انہی میں سے کہ وہ پڑھے ان پر تیری آیتوں کو, اور وہ سکھائے ان سب کو کتاب اور حکمت, اور وہ پاک کرے ان سب کو, تزکیہ کرے ان سب کا, بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اراؤنڈ 3000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ یا رب ہماری ہی نسلوں میں تو حکمت و نبوت رکھ لے, اور وہ جو خاص نبی آنے والے ہیں جو لوگوں کے اوپر کتاب کی تلاوت اور حکمت کریں گے وہ میری نسل میں بھیج. تو اللہ رب العزت نے اس دعا کے بعد سے جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کو, جتنی بھی کتابوں کو بھیجا, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی بھیجا. کبھی اسحاق علیہ السلام تو کبھی اسماعیل علیہ السلام, لیکن سارے انبیاء اس کے بعد صرف اسی نسل میں آئے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کیا دعا کی کہ وہ رسول جو انہی میں سے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں سے آئے, یعنی کہ عرب تھے, عربوں میں سے آئے, اور وہ کیا کریں, ان پر تلاوت کریں تیری آیتوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اصل کی تھی, یعنی ریٹن میٹر نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے ہی سنایا. اور اس کے بعد وہ کیا کریں, وہ علم سکھائیں کتاب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الکتاب, قرآن کریم کا علم سکھایا, کیسے, حکمت کے ساتھ, کتاب بھی سکھائی. اور صرف ایسے نہیں کہ بس ہم پڑھتے سرسری, جیسے ہم عام کتابیں پڑھتے ہیں, پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا قرآن کریم جو ہے سراپا حکمت بھی ہے. حکمت کیا کہ دیکھیں آپ, لکھا ہوتا ہے کچھ, لیکن آپ اس کے پیچھے کتنی ساری باتیں, ابھی پچھلی آیت میں کتنی ساری باتیں ہم نے سمجھ آئی, یعنی لکھا کچھ ہوتا ہے لیکن اس سے بہت ساری حکمت کے خزانے, حکمت کے موتی ہم بٹورتے ہیں اس سے. اور وہ کیا کریں, تزکیہ کریں, پاک کریں ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا تزکیہ ہمیں سکھایا, بدن کا تزکیہ, جگہ کا تزکیہ, گھروں کا تزکیہ, ایمان کا تزکیہ, ہر چیز میں, دل کا تزکیہ, روح کا تزکیہ, ہر چیز کا تزکیہ سکھایا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا پیوریفیکیشن سکھا دیا ہمیں, ظاہری بھی باطنی بھی. تو اللہ رب العزت نے رسول کو یہ ساری صفات لے کر اور یہ سارے کام کے ساتھ پیدا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رب تو زبردست حکمت والا ہے, تو حکمت کس کو عطا کر دے, ان نبی کو عطا کر دے کہ وہ اپنی امت میں حکمت اور تزکیہ کا کام کریں, لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا کریں. ٹھیک ہے, اور اللہ رب العزت نے ان کی کیا کی, دعا قبول کی. تو یعنی اس سے کیا سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو, بہت ڈیپ ہے آیت, اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے گا تو. یہ جو ہے نا, یہ جو آیت ہے, اس کے اندر جتنے بھی کام ہے نا,
جب بھی ہدایت کا کام کیا جائے گا انہی چاروں چیزوں کے بیس پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کے لیے ہدایت کا کے لیے کچھ پریپریشن کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو کیا کریں گے, ان کی تربیت کا کام کریں گے, تو تربیت آپ بچوں کی تربیت کریں یا کسی بھی چیز کی, کیا یا آپ کسی مدرس کی تربیت کر رہے ہیں یا آپ فادرس کی تربیت کر رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کی, اپنے شوہر اپنی بیوی کی تربیت کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تربیت کی جائے گی. اس کے اندر کتاب کا علم ہوگا, تلاوت ہوگی, کیونکہ بغیر کتاب کے ہدایت ممکن ہی نہیں ہے. چاہے دنیا میں جتنی بھی جگہ سے آپ چاہیں کہ یہاں سے مجھے اچھی بات مل جائے گی, یہاں سے مجھے پوائنٹس مل جائیں گے, یہاں سے مجھے حکمت مل جائیں گی, لیکن جب تک آپ قرآن کریم کو نہیں تھامیں گے, نہ ہدایت مکمل ہوگی, نہ حکمت مکمل ہوگی, اور نہ تزکیہ کا کام مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام, یہ جو ہے نا, یہ پوائنٹ, یہ جتنے بھی آتے ہیں, کسی کی بھی تربیت کرنے کے لیے انہی چاروں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, اور انہوں نے صحابہ اکرام کو, اور صحابہ اکرام نے ہم تک ان تمام چیزوں کو پہنچا دیا. الحمدللہ. اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے, دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعا کبھی بھی قبول ہو سکتی ہے, چاہے وہ 3000 سال بعد ہی کیوں نہ. اللہ رب العزت نے کیسے قبول کی گئے, تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی, آپ کی کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی, الا یہ کہ آپ جلد باز ہو جائیں. جلد باز مطلب کہ بندہ یہ کہنا شروع کر دے, میں تو اتنی دعا مانگتی ہوں اور میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن اللہ ہر دعا کو آپ کی ایک یا دوسرے پیرائے میں قبول کرتے ہیں. جیسا آپ مانگ رہے ہیں یا تو آپ کو وہ مل جاتا ہے, یا اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس سے اچھا کچھ اللہ دے دیتے ہیں, یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بلا اس دعا کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں, یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو سٹور کر لیتے ہیں اپنے پاس, سنبھال کے رکھ دیتے ہیں سٹور کر کے. اور جب بندہ آئے گا قیامت کے دن دیکھے گا کہ یہ جو ریوارڈ ہے, اللہ کہے گا دیکھو یہ تمہارے لیے ہے. اللہ سے پوچھے گا یہ کس وجہ سے, کہا اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری جو تم نے دعا مانگی تھی نا, یہ میں نے قبول نہیں کی تھی, آج اس کا ریوارڈ یہاں پر مل رہا ہے. تو وہ بندہ کیا کہے گا, یا اللہ کاش ایک بھی دعا قبول نہیں کرتا تو یہ دائمی فائدہ تھا نا میرا, دنیا میں جو ملا وہ تو ختم ہو گیا, یہاں پر جو ملے گا وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو کاش ایک بھی دعا تو قبول نہ کرتا تو سارا کا سارا مجھے یہاں پر ملتا. اب لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہ کہنے لگے اللہ ایک بھی دعا قبول مت کر, بس میں کرتی جاؤں گی دعا. اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں, اللہ سے بہترین گمان رکھیں, اللہ دونوں دنیا پر دینے پر بھی قادر ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, عافیت مانگے, بالکل ہر دعا کے ساتھ خیر اور عافیت ضرور مانگنی چاہیے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ جو اگر میں مانگ رہی ہوں اس میں خیر ہے, عافیت ہے, تو مجھے عطا کر, نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا کر دے, یا پھر میری کچھ بلاؤں کو ٹال دے, یا میرے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر رکو نمبر 16, آیت نمبر 130 to 141. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر کیا ہے پہلی؟ 130. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ, اور من جو, رغبہ کا مطلب ہوتا ہے رغبت پانا, یعنی کسی طرف انکلائن ہونا, کسی کی طرف مائل ہونا, کسی کی طرف دل کا جھکاؤ ہونا, میلان ہونا. لیکن رغبہ ان کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹنا, بے رغبت ہو جانا. ٹھیک ہے. رغبہ مطلب رغبت پانا, رغبہ ان مطلب بے رغبتی پانا, یعنی اس سے دور ہو جانا, اس کی طرف سے دل ہٹ جانا, دل کا اس سے دور ہو جانا, اس کو رغبہ ان کہا جائے گا. تو یاد رکھیں, رغبہ مطلب رغبت پانا, اور رغبان مطلب بے رغبتی پانا, بے رغبتی ہو جانا. وہ اور من جو, یا وہ یتان کا یا وہ, رغبا ان, رغبون جو بے رغبتی دکھائے گا, جو دور ہو جائے گا, جس کا دل پھٹ جائے گا, جس کا دل دور ہو جائے گا, کس سے؟ ملتی ابراہیم, ابراہیم کی ملت سے. وہ اور من جو, یا وہ, رغبا ان, رغبا ان ایک ساتھ پڑھیں گے, رغبا ان جو بے رغبتی دکھائے گا, جو دوری دکھائے گا, ملت یعنی طریقہ, دین, ابراہیم علیہ السلام کے دین سے, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ آ رہا ہے, اللہ کی وجہ سے یہاں پر جو من کا ترجمہ ہوگا, کون بھی لے سکتے ہیں, یا کون لیا جائے گا اللہ کی وجہ سے. وہ اور من کون, یا وہ, رغبا ان
جو اور من کون یا وہ رغبا ان بے رغبتی دکھاتا ہے ملت دین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اللہ سوائے کون بے رغبتی دکھا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے من سفیہا نفسا من جو اب یہاں پر جو آ رہا ہے من کا ترجمہ پہلے من کا ترجمہ ہے کون اور دوسرے من کا ترجمہ ہے جو اللہ سوائے من جو سفیہا سین فاہا سفیہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ٹھیک ہے جو بے وقوف ہے نفسہو نفس 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 یعنی جان اس کی جو اس اپنی جان کو بے وقوف بنا رہا ہے بس وہ کیا کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی دکھائے گا اور کون ہے جو بے رغبتی دکھاتا ہے ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے سوائے اس کے جو جس نے بے وقوف بنا لیا اپنی نفس کو ایسا ہوتا ہے نا انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کو دلا کے دے رہا ہوتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں لیکن وہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں صحیح کر رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے جو بھی اس سے دور ہٹا اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ٹھیک ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ اور لام تاکید ہے البتہ تحقیق لام تاکید اور قد بھی ایمفیسس کے لیے آتا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک اور یقیناً اسْتَفَيْنَاهُ استفا مصطفیٰ مجتبا یہ سارے اجتبا یہ سب ورڈ کا مطلب آئے گا چننا ٹو سلیکٹ ٹو چوز تو استفا مجتبا مصطفیٰ کا مطلب ہوگا چننا اس کے روٹ لیٹر ہیں سواد فا واو سواد فا واو اور البتہ تحقیق اور بے شک یقیناً استفا چن لیا نا ہم نے ان کو اس کو کس کو ابراہیم علیہ السلام کو اور البتہ تحقیق چن لیا ہے ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پھر دنیا فی میں دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور انا بے شک وہ کون ابراہیم علیہ السلام فی میں حرف جر ہے فی میں الآخرتی آخرت میں لا یہ بھی لام تاکید ہے البتہ بے شک من سے حرف جر ہے من سے الصالحین صالح سواد لام ہے روٹ لیٹر ہے اس کے صالح فائل پیٹرن پر ہے صالحن فاعل نیکی کرنے والا صلح نیکی کرنے والا اینا لگ گیا پلورل نیکی کرنے والوں میں سے نیکوکاروں میں سے ہیں یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے طریقے سے ان کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو پوری نوع انسانی کا امام بنایا ابھی پڑھا تھا نا للناس اماما سارے انسانوں کے لیے امام بنایا ان کو چن لیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ان کا مقام ہی نیکوکاروں کے ساتھ ہے اور من جو یا وہ رغبا ان ایک ساتھ پڑھیں گے رغبا ان بے رغبتی دکھائے دور ہٹے ملت طریقے سے دین سے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سوائے اور کون ہے جو بے رغبتی دکھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یا دین یا طریقے سے اللہ سوائے من جو سفیہا بے وقوف بناتا ہے نفس جان اس کی جان کو اپنی نفس کو اور لقد البتہ تحقیق بے شک یقیناً استفا چن لیا نا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پھر دنیا فی میں دنیا میں اور انا بے شک وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام لا البتہ من سے الصالحین فی میں الآخرہ آخرت میں لا البتہ من سے الصالحین نیکوکاروں میں سے ہیں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام صالحین بندوں میں سے ہیں اللہم اجعلنا من الصالحین اللہ ہمیں بھی نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور کون بے رغبتی دکھاتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے بے وقوف بنا لیا اس کی نفس کو اپنی جان کو اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو دنیا میں اور بے شک وہ تو آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہیں سمجھ آ گئی آیت یہ سفیہ ورڈ ہم نے پڑھ لیا ہے نا پہلے سین فاہا صفا بے وقوف کہیں گے ہے نا کہ وہ سب کہتے ہیں کہ انا منو کما آمن صفا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے تو سفیہ ایک بے وقوف صفحا بہت سارے بے وقوف سیم روٹ لیٹر ہے سین فاہا نیکسٹ آیت ہاں وہ صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے آیت نمبر 131 اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اذ جب قولا کہا اور از جب قولا کہا لا حرف جر ہے لیے اس کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب ان کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے
دونوں ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. اس جب قولا کہا لہو ان کے لیے رب ان کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اسلم حکم دیا اسلم فرما بردار ہو جاؤ. قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلم تو اسلمہ فرما بردار ہو گیا. دونوں کے روٹ لیٹر ہے سین لام میم. اسلمہ فرما بردار ہو گیا تو میں تو یہ تا میں سے آئے نا تا مطلب آپ ایک مرد تی مطلب آپ ایک عورت تو مطلب میں اور تا کے اوپر سکون یعنی وہ ایک عورت تو مطلب میں جیسے انعام تو میں نے انعام کیا اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا میں فرما بردار ہو گیا. قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمہ فرما بردار ہو گیا تو میں یعنی سرنڈر کر دیا میں نے لرب العالمین لیے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے. لیکن رب کے لیے آ رہا ہے تو تمام جہانوں کے رب کے لیے میں نے سرنڈر کر دیا میں نے فرما برداری اختیار کر لی. اس جب قولا کہا لا لیے ہوں اس کے لیے یعنی ان کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب نے ہوں ان کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جاؤ. قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمہ فرما بردار ہو گیا تو میں لیے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے. جب کہا اللہ رب العزت نے اور جب کہا ان کے لیے ان کے رب نے فرما بردار ہو جاؤ کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں فرما بردار ہو گیا تمام جہاں کے رب کے لیے تمام جہانوں کے رب کے لیے. اب آپ ذرا یہاں پر اگر غور کریں تو یہاں پر اسلم کے بعد لام الف لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے بات ابھی جاری ہے رکنا نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ نے حکم کیا دیا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بغیر رکے کہا میں فرما بردار ہو گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی پوز بھی نہیں لیا سوچنے کے لیے کہ کیا لاجک ہے اس میں کہ میں آگ میں چلا جاؤں کیا لاجک ہے اس میں کہ میں اپنے اولاد کو قتل کر دوں یا ذبح کر دوں. میں تو جو میرا رب کہے گا میں اس کی فوراً ہی بات کی تکمیل کروں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی رک کر سوچا بھی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے. جو کہا جیسے کہا فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا. جب کہا اللہ رب العزت نے اے ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ تو جس موقع پر جس جگہ پر جس ایونٹ کے لیے کہا جس بڑی آزمائش کے لیے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں. آئی ایم ہیئر لبیک اللہم لبیک اللہ میں تو حاضر ہوں تو جو مجھ سے امتحان لینا چاہے آئی ایم ہیئر فار یو. تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں اس طریقے سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جنرلی مطلب یہاں پر ویسے تو یہ تجوید کے قوانین ہیں لیکن اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں یہ لا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے رب کے حکم کے بعد ٹھہرے نہیں. اگر اللہ اکبر کی صدا آئی ہے تو وہ دوڑ پڑے ہیں. یعنی تمہارا رب اگر تمہیں پکار رہا ہے تو وہ کیا کرتے تھے دوڑ جاتے تھے اور فرما بردار ہو جایا کرتے تھے. چلیں ریپیٹ کر سمجھ آ گئی آیت چلیں ریپیٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر دیکھیں بات پوری ہو رہی ہے ہم یہاں پر تکمیل کر دیتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور وصا و سواد یا وصیت کرنا ٹھیک ہے. وصا مطلب وصیت کرنا اور وصا وصیت کی واو سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور وصا وصیت کی بہا بی کی ہا اس کی یعنی جو بھی وصیت کی اس کی آگے جو آ رہی ہے اور وصا وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے. اب یہ کون سی وصیت کر رہے ہیں آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. اور وصا وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنی مطلب بیٹے ایک نہیں بیٹے بہت سارے بیٹے. ابن یعنی بیٹا بنی یعنی بیٹے ہی اس کے بیٹوں کو اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں نا ہاں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بنی ہی اپنے بیٹوں کو اور وصا وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی بیٹوں ہی اس کے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو ہی کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جیسی وصیت کی ویسی ہی یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی. اب وہ وصیت کیا ہے آگے آ رہی ہے. یا بنیا یا مطلب اے یا ایوہا یا ایتوہا یعنی اے بنئی مطلب بیٹو یا میرے
اے میرے بیٹو، یا بنیا اے میرے بیٹو، تو یا جو آ رہا ہے نا وہ میرے لیے آ رہا ہے. بنئی کا ایک بنئی کا یا ہے اور ایک یا کا یا ہے. یا اے بنئی بیٹو یا میرے، اے میرے بیٹو. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 12 بیٹے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. یہ ایک ساتھ بیٹھ کر وصیت نہیں کر رہے تھے، سب الگ الگ وصیت کر رہے تھے. دونوں کی سیم وصیت تھی، اللہ نے ایک ساتھ کمبائن کر کے یہاں پر بتایا ہے. اور کیا تھی وہ وصیت؟ یا اے بنئی بیٹو یا میرے، اے میرے بیٹو. ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ نے، انا بے شک اللہ اللہ نے، استفا، پھر سے آ گیا سواد کا واو، چننا، چننے کا ترجمہ ہوگا. انا بے شک اللہ اللہ نے، استفا چن لیا ہے. لا حرف جر ہے، لا لیے، تم سب کے لیے. اے میرے بیٹو، بے شک، انا بے شک اللہ اللہ نے، استفا چن لیا ہے، لا لیے، تم سب کے لیے. الدینہ، الدین، دین مطلب دین، اور الدین خاص دین. کون سا ہے خاص دین؟ دین اسلام. الدین کو، خاص دین کو یعنی دین اسلام کو. پھر، لا نہیں، پھر نہیں، تموتن، تا یا تان کا تا ہے، تا تم، نون کے اوپر شد آ رہا ہے، ضرور، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نون کے اوپر شد آتا ہے، لا کے ساتھ نون کے اوپر شد آتا ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ضرور بضرور. لیکن لا کے ساتھ نون کے اوپر شد آتا ہے تو ہرگز نہیں کا ترجمہ آتا ہے. نون کے اوپر شد، تموتنا کا نون کے اوپر شد جو ہے تشدید کا، ہرگز، اور لا کا مطلب نہیں. پھر نون مشدد، ہرگز، لا نہیں، پھر ہرگز نہیں، تا تم، موت آئے، میم واو تا اس کے روٹ لیٹر ہیں. پھر لا نہیں، نون مشدد، ہرگز نہیں، تا تم، موت آئے یعنی تم سب کو موت آئے، اللہ سوائے، نہیں تم مرنا، اللہ سوائے، اور انتم تم سب، انتا آیا تھا ابھی، تم ایک، انتم تم سب، مسلمون اسلام پر ہو، فرما بردار ہو، یعنی اس حال میں تم کو موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو. پھر لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں، تا تم، موت آئے، اللہ سوائے، تم کو موت آئے تم مرو، اللہ سوائے، اور انتم تم سب، مسلمون فرما بردار ہو، اللہ کے لیے مسلمان، اللہ کے لیے سبمٹ کرنے والے، سرنڈر کرنے والے ہو. اور وصا وصیت کی بیہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی بیٹو ہی اس کے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی. یا بنیا، دونوں نے کیا وصیت کی؟ یا اے بنی بیٹو یا میرے بیٹو، انا بے شک اللہ اللہ، استفا اللہ نے، استفا چن لیا ہے، لا لیے، تم سب کے لیے، الدینہ دین اسلام کو، خاص دین کو یعنی دین اسلام کو. پھر لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں، تا تم، میم واو تا، موت آئے نہیں تم مرنا، اللہ سوائے، انتم تم سب یعنی اس حال میں مرنا، اور انتم تم سب، مسلمون فرما بردار ہو. اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، خاص دین اسلام کو، پھر ہرگز نہیں تمہیں موت آئے سوائے یہ کہ، اور تم سب فرما بردار ہو، یعنی اس حال میں کہ تم سب فرما بردار ہو. ہماری وصیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اتنا حصہ اس کا، دکان اس کی، اس کا وہ پکوان اس کا، یہ مکان اس کا، ٹھیک ہے. تو لیکن دیکھیں ان کی وصیتیں دیکھیں، وہ اس کے فکر مند ہیں کہ ان کی آخرت کہیں نہیں چھوٹ جائے، وہ کہیں آخرت کے کو ضائع کرنے والے نہ ہو جائیں، یعنی وہ اپنا حق ادا کر کے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد ان کی اولادیں جو کرتی پھریں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی وصیتوں کو اس لیے کوٹ کر کے بتا دیا کہ تم اپنی اولاد کو اس چیز کے اوپر پابند کر کے جاؤ. دنیا تو وہ کمائی لیں گے کیونکہ ان کو جینا ہے دنیا میں، آخرت کی ٹریننگ اگر نہیں دو گے تو پھر وہ سب کچھ برباد کر لیں گے. دنیا تو آخرت کے پیچھے آ ہی جاتی ہے کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو وہ تو مل ہی جائے گی. دنیا کو کمانے کے سب طریقے آ جاتے ہیں، لیکن آخرت اگر چھوٹ گئی تو سب برباد ہو جائے گا. تو مرتے وقت وہ دعا، مطلب وہ کرتے جا رہے ہیں وصیت، اس حال میں مرنا، اس حال میں موت آئے کہ تم فرما بردار ہو. تو ان کو پتا ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں کہا انہوں نے کہ موت کے وقت تم فرما بردار ہونا؟ موت کے ہمیشہ فرما بردار ہی رہنا، نہیں، ہمیشہ فرما بردار رہنا، کیونکہ کب موت آ جائے تمہیں پتا نہیں ہے.
کبھی بھی اللہ کی نافرمانی، دیکھیں کتنا انڈائریکٹ وے میں بتایا کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا، یعنی تمہیں خبر نہیں کب موت آ جائے گی، تو اس حال میں زندگی گزارنا کہ تم اللہ کے ہر لمحہ فرما بردار ہو، چاہے جس لمحے میں موت آ جائے تم اللہ کے فرما بردار ہی رہو گے. ٹھیک ہے، چلو ریپیٹ کر لیں، ہم انشاءاللہ پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.